رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اسی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہذا مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، اور میری شکری نہ کرنا۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی افطار نشریات، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، میرے ساتھ موجود نصرت حارث، دونوں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس طرح سے ترجمہ پیش کیا گیا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس میں آگے بھی بات کہی گئی ہے کہ اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ نماز میں بھی ہم آخر میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، جب ربنا آتنا پڑھتے ہیں، آگے جب ہم رب اجعلنی پڑھتے ہیں، اس میں بھی ولی والدیہ والدین کا ذکر آتا ہے۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات کی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات مجھے بس اس پہ یہ کہنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کو شریک ٹھہراتے تو نہیں ہیں، لیکن کچھ غفلتیں ضرور کر جاتے ہیں، جہاں ہم ایسی امیدیں لگا لیتے ہیں، جہاں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کام یہ کرے گا۔ وہ شخص ہو سکتا ہے، وہ عہدہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی کوئی انڈیویجول یا کلیکٹیو کوئی باڈی ہو سکتی ہے، لیکن کرنے والی ذات، ہمارے کام ہیں، ہمارے پریشانیاں ہیں، ہمارے دکھ درد ہیں، ان سب کو حل کرنے والی ذات صرف وہی ہے جو رب کائنات ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، ہمارا رب تعالیٰ۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور لاکھوں درود ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، اور یہی انداز نعتیہ انداز سے بیان کرنے کے لیے، یعنی اس عشق کو آواز اور پرواز دینے کے لیے وسیم عباسی صاحب موجود ہیں۔ میں ان کی طرف جاؤں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نشاور فرمائیں۔ آئیے جی، خوش آمدید۔ عرفان رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تائید مل رہی ہے، حوصلہ مل رہا ہے، ہمت مل رہی ہے۔ اب مہمان رمضان کا وقت ہوا جاتا ہے۔ آج کے مہمان کون ہو سکتے ہیں؟ جی بہت ہی پیارے، نام میں ایک نزاکت ہے، عمدگی ہے، خاصا ہے کہ گفتگو میں بھی انداز نرالا رکھتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، اس وقت بھی کور کمیٹی میں ہیں، سندھ کی اسمبلی میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ نمائندگی فرماتے ہیں، مظلوم کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ ابھی یہ بات ہوئی، آپ ایک مشکل دور سے گزرے، کینسر سے آپ نے مقابلہ کیا کر رہے ہیں، یہ بڑا عزم اور حوصلے کا کام ہے، کس نے آپ کا ساتھ دیا اس میں؟ دیکھیے، اس میں سب سے زیادہ ساتھ تو میری بیوی نے دیا میرا۔ شی لکڈ آفٹر می ویری ویل، اور میرے ڈاکٹر ندیم عباسی، یاسمین، دونوں نے بڑے میرے ساتھ شفیق رہے اس پورے عرصے میں، اور نہایت ہی اچھے طریقے سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے، کراچی میں ہی رہنا ہے، کیونکہ شوکت خانم سے آپ کو پتہ ہے ہم سب کو ہے، لیکن کیونکہ میری کوئی سرجری انوالو نہیں تھی،
تو میری روز ریڈیو تھراپی ہوتی تھی، کیمو تھراپی ہوتی تھی، تو اس کے لیے میں ہسپتال جاتا تھا اور پھر واپس اپنی زندگی کے ساتھ جڑ جاتا تھا. صحیح ہے. مشکل وقت تھا. 4-5 مہینے میرے آواز نہیں تھی. جی. 6 مہینے میں نے منہ سے کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. تو میں نے وہ فیڈ ٹیوب لگی ہوئی تھی. اس دوران میرا 40 کلو وزن کم ہوا. اور بس آپ سب لوگوں کی دعائیں. اس میں بڑا سارا کام، ظاہر مصروفیت، روٹین، ڈائٹ، مگر سگریٹ سے نقصان پہنچتا ہے. وہ جو اب بھی لوگ پیتے ہیں ان کو کوئی مشورہ دیں گے سگریٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ میری زندگی کا اس وقت سب سے مشکل کام جو ہے نا، وہ دن گزارنا ہوتا ہے بغیر اپنے پائپ کے. اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ. اور میرا خیال سے اس کے اوپر میرے بیوی بچے جو ہیں انہیں نے ایسی قدغن لگائی ہوئی ہے صحیح ہے، اچھی بات ہے. کہ نہیں جانا اس طرف. گو کہ میری ریسرچ کہتی ہے کہ تھروٹ کینسر کی وجوہات میں یہ نہیں ہے، لنگ کینسر کی وجوہات میں ہے. لیکن کیونکہ آپ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، جی. سب کے لیے جیتے ہیں. اگر ان کو نروسنس ہو رہی ہے جی. تو مجھے ویسے ذاتی طور پہ بڑی مشکل ہو رہی ہے. اس سے کہ میں پائپ پینے رہا تھا 1973 سے. 1973 سے لے کے پچھلے 2 سال اکتوبر 2021 تک میں نے پائپ پیا. تو آپ سوچ لیے کتنے عرصہ ہو گیا. اچھا، ڈریس کا بھی انداز نرالا ہے. کبھی کبھار آپ جناح کیپ بھی لگاتے ہیں، وہ آپ کی اپنی پسند سے ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں کبھی کبھار نہیں لگاتا. اگر آپ میں ڈی جے سے لے کے این ای ڈی تک میں انگلش ڈبیٹنگ ٹیم کا کیپٹن رہتا تھا. جتنی بڑی تقاریر ہوتی تھیں جس کے اندر مقابلے ہوتے تھے، میرا اسٹینڈرڈ یہ تھا کہ میں شیروانی اور جناح کیپ کے ساتھ جایا کرتا تھا اس زمانے میں. واہ واہ، زبردست. جسے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم اپنے کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ آپ دیکھتے ہیں میں قمیض جو ہے نا، کالر والی قمیض پہننی چھوڑ دی ہے. جی. کیوں؟ جسے کہ میں ٹائی نہیں پہنتا. میں ٹائی کیوں نہیں پہنتا؟ جسے کہ کسی نے مجھے سمجھا دیا کہ یہ ٹائی جو ہے یہ ایکچولی جو کرسچنس کا کراس ہے اس کی انہیں نے آلٹرنیٹ ڈھونڈا. پہلے وہ کراس کی چین پہنتے تھے، اب وہ کراس نہیں پہنتے تو وہ ٹائی کے ذریعے کراس کریٹ کرتے. میں ایک مسلمان آدمی ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہو بے، اچھا ہے، انداز نرالا ہے. یہ میں کچھ نام لوں گا، آپ نے ایک ورڈ میں کوئی کمنٹ کر دینا ان ناموں کے اوپر. قائد اعظم محمد علی جناح. مائی ہیرو. یور ہیرو. ذوالفقار علی بھٹو. زبردست کیرزمیٹک لیڈر. کیرزمیٹک لیڈر. بلاول بھٹو. نو کمنٹس. اوکے. شہباز شریف. ایڈیٹ آف دا ہائیسٹ آرڈر. خاقان عباسی. would have done better for himself. اوکے. عمران خان. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورا. واہ واہ، خوبصورت. سنگر کون سا پسند ہے آپ کو، عائشہ بھوسلے یا چاہت علی خان؟ چاہت علی خان. راحت علی خان تو سنا ہے، یہ چاہت کوئی نئی پیداوار ہے، مجھے نہیں پتا. یہ بڑی سینسیشن ہے، یہ ان سے بھی بڑی چیزیں ہیں. اچھا، تو میں اصل میں موسیقی سے اب دور ہو گیا ہوں، خود اپنی موسیقی سیاست میں ڈھونڈتا ہوں. موسیقی کی لاج رکھ لیا آپ نے دور ہو کے اس بار میں. بہت اچھا انٹرویو چل رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کو کوئز کی طرف بھی لے کے جاؤں. ہمارے پاس بچے آئے ہوئے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے اور کوئز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ جی کا سوال ہوتا ہے جو نصرت حارث ان سے پوچھتی ہیں. جی نصرت. جی تھینک یو سو مچ. بڑا مزہ آ رہا تھا. ویسے میں بھی لطف اندوز ہو رہی تھی آپ لوگوں کی گفتگو سن کے. اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، لیکن جو آج کا آپ کا ریپڈ فائر تھا نا، اس میں جوابات نے بڑا مزیدار تھے. بہت مزیدار، بہت حاضر جوابی، بڑی مزیدار اور دلیری بھی تھی اس میں. خیر، ہمارے ساتھ اس وقت پارٹیسپینٹس موجود ہیں. جی کا سوال میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں غفران احمد جو دادا بھائی انسٹیٹیوٹ سے جن کا تعلق ہے. ان نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں خضرہ عروج کراچی یونیورسٹی سے، اور پھر ہمارے ساتھ ہیں جواد احمد داؤد یونیورسٹی سے. السلام علیکم. آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو ہمارا یہ جو سسٹم ہے اور اس کے بارے میں بتاتی چلوں. 3 سوال ہوں گے تینوں سے. ٹیم اے پہلے، پھر بی، پھر سی. سو آپ سے غفران میں تینوں سوال کروں گی، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. آپشنز میں آپ کو بتاؤں گی اور کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. پہلا سوال آپ سے یہ ہے، مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا تھا؟ آپ کے آپشنز ہیں سر سید احمد خان، ایوب خان، لیاقت علی خان یا حفیظ جالندری. سر سید احمد خان. بالکل صحیح جواب. صحیح جواب. واہ. یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی. قرآن مجید میں یہ الفاظ کس مسجد کے لیے آئے ہیں؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد الحرام، مسجد القبا، مسجد اقصی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد قبا اس کا صحیح جواب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں کل کتنے برس قیام فرمایا تھا؟
13 برس, 10 برس, 6 برس یا 12 برس؟ ریپیٹ کریے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں کل کتنے برس قیام فرمایا تھا؟ 13 برس, 10 برس, 6 برس یا 12 برس؟ 6 برس. 13 برس اس کا صحیح جواب ہے. کوئی بات نہیں, نیکسٹ بزر راؤنڈ ہے, اس میں آپ لوگوں نے اور ایکٹیو ہونا ہے. ٹیم بی کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ خضرہ موجود ہے. خضرہ ریڈی؟ اور خضرہ اسلامک اسٹڈیز میں ہی ماسٹرز کر رہی ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ خضرہ کے پاس کتنا نالج کا خزانہ ہے. اردو زبان کی شاہکار نظم مد و جزر اسلام کس نے لکھی؟ شیخ سعدی نے, علامہ اقبال نے, سر سید احمد خان نے یا الطاف حسین حالی نے؟ علامہ اقبال. نہیں جی, یہ ہے الطاف حسین حالی, اور یہ نظم مسدس حالی کہلاتی ہے. پاکستان کی طویل ترین سرحد کس ملک کے ساتھ ہے؟ چین, بھارت, ایران یا افغانستان؟ سوچ کے جواب دینا. چین. افغانستان اس کا صحیح جواب ہے. آخری سوال ہے آپ سے اس راؤنڈ کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ بھائی بھائی, باپ بیٹے, چچا بھتیجے, دادا پوتے؟ دوبارہ ریپیٹ کریں گے آپ؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ دونوں بھائی تھے, باپ بیٹے تھے, چچا بھتیجے تھے, دادا پوتے تھے؟ بھائی بھائی. بھائی بھائی صحیح جواب ہے آپ کا. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بھائی بھائی تھے. جی, یس, بہت اچھے. صحیح جواب. اور ہمارے ساتھ اب ہمارے لاسٹ کنٹینڈر موجود ہیں, اور ان سے ہمارا سوال ہے. جواب ریڈی ہیں؟ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کے پہلے مجموعے کلام کا عنوان کیا تھا؟ بال جبرائیل, بانگ درا, ضرب کلیم یا ارمغان حجاز؟ آپشن دوبارہ ریپیٹ کر دوں آپشنز؟ بال جبرائیل, بانگ درا, ضرب کلیم یا ارمغان حجاز؟ بال جبرائیل. بانگ درا اس کا صحیح جواب ہے. آج جو ہے ہمارے کنٹینڈرز کوئی روزہ لگا ہوا ہے ان کو. ہاں کچھ ہے. آج دیکھتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں کیسی پرفارمنس ہوتی ہے. قرآن مجید میں کل کتنے صحابیوں کا نام آیا ہے؟ جواب کے آپشنز ہیں 3, 2, 4 یا 1. 1 بالکل صحیح جواب. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں ذکر آیا ہے. اذان میں اللہ اکبر کے الفاظ کل کتنی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں؟ اس کے آپشنز آپ کے پاس ہیں 6 بار, 8 بار, 7 بار یا 9 بار؟ 8 بار. 6 بار اس کا صحیح جواب ہے. 6 بار. خیر تینوں مجھے لگتا ہے کہ کچھ ساتھ ہی ہیں جی, تینوں نے اس وقت تہیہ کیا ہے کہ تینوں ایک ساتھ رہیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یونٹی آگے چلتی ہے یا نہیں. ایک بریک آ گیا ہے عرفان رمضان میں نے ایک سوال پوچھ لینا ہے اگر آپ کی اجازت ہو. یہ کیونکہ اتنی اچھی چل رہی ہے اسٹوڈنٹس, آج کل ہمارا تعلیمی معیار نیچے جا رہا ہے, میں اوپر اسی جا رہا ہے. طرف آ جاتی ویسے جب تک آ جواب جائیں. دے رہے ہیں. ہاں جی. سندھ سندھ میں اوپر جا رہا ہے. سندھ میں کہاں جا رہا ہے؟ سندھ میں تو جا کہاں رہا ہے یہی نہیں پتا نا. بات یہ ہے کہ دیکھیے, ہم نے ایک تو نظام خراب اور اس کے بعد کووڈ کے دوران اور فلڈ, یہ دونوں مصیبتیں لے کے سندھ کے اندر تو بچوں کا قصور ہی نہیں ہے. اچھا, اسے کہ تعلیمی ادارے بند ہیں. آپ نے کوئی آلٹرنیٹ مینز آف ایجوکیشن ہی نہیں انٹروڈیوس کیا. نہ آپ نے ٹی وی کو استعمال کر رہے ہیں, نہ آپ ریڈیو کو استعمال کر رہے ہیں, نہ آپ اسمارٹ فونز کو استعمال کر رہے ہیں. آج کی دنیا میں تعلیم دینے کے ذرائع بہت فرق ہو گئے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ آسٹریلیا جیسے ملک نے, جہاں اساتذہ کا طالب علم تک پہنچنا ناممکن ہے, اس سے کہ آبادی اتنی کم ہے اور فاصلے بہت زیادہ ہیں, تب بھی وہاں لٹریسی ریٹ جو ہے اپر 90s میں ہے. لیکن ہمارے ہاں سوائے کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے تعلیمی. سندھ کے اندر آپ ذرا گورنمنٹ اسکولز کے فگرز تو دیکھیں, 72 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. ایک دوسرے یہ کہ آپ کے صرف 28% اسکول ایسے ہیں جس میں چاروں بیسک انفراسٹرکچر ہے, یعنی بجلی, پانی, ٹوائلٹس, 4 دیواری. آپ کی بچیاں اسکولوں میں اس لیے نہیں جاتی کہ وہاں فیمیل ٹیچرز نہیں ہیں. 4 دیواری نہیں ہے اسکولوں میں, ٹوائلٹس کا نظام نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے تعلیم اسی وقت عام ہوگی جب مائیں تعلیم یافتہ ہو جائیں گی. اچھا, اور یہ جب تک عورت کو تعلیم نہیں دیں گے اگلی نسل تعلیم یافتہ نہیں ہوگی. اور لوگ سمجھتے ہیں تعلیم ذریعہ معاش. تعلیم ذریعہ معاش نہیں ہے, تعلیم بہتر انسان بننے کا طریقہ کار ہے. اچھا, جبکہ یہ ڈویبل ہے ہمارے ہی ملک میں. جب ہم ہنزا کی بات کرتے ہیں تو وہاں لٹریسی ریٹ کہاں ہے آپ دیکھیے,
ہمارے ہی ملک میں ہے نا. کرک میں ان- بہت اچھا ہے اور کے پی کے کا بڑا اچھا ہوا ہے. یہاں جب سندھ کی بات کرتے ہیں یا اور بڑے شہروں صوبوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس طرح ہے نہیں. پھر ایک اور چیز بھی ہے اس میں، جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا شمیم صاحب، تو ایک چیز بتائیے. ہمیشہ جہاں عمران خان صاحب کو بڑی محبت آج کل مل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ نمائندگی اس طرح سے نہیں تھی. آپ لوگوں کو موقع ملا تھا اسمبلی میں بیٹھنے کا، لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں نہیں ہو سکی. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے، بغیر اقتدار کے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. اسمبلی میں نمائندگی کا مطلب کیا ہے کہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ آپ کا آرڈر چلتا ہے، کچھ نہیں چلتا. اور سندھ اسمبلی تو امریت کا ہے، جو ایک کمیٹی یہ لوگ اتنی زور سے مانگتے تھے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، وہ بھی نہیں دی. یعنی آپ جو گورنمنٹ کے سرونٹس کے اوپر تھوڑا بوجھ ہوتا ہے کہ جی یہ سوال یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اپوزیشن بیٹھی ہے، یہ ہم سے پوچھے گی، وہ بھی انہی نے فارغ کیا ہوا ہے. اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آپ کو پتہ ہے کس سال کا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں؟ آج سے 8 سال پرانا. ہاں، آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اتنی پیچھے چل رہی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیٹ کرنٹلی دے آر کراچی والے لوکنگ کہتے ہیں نا ایٹ کہ انہوں نے مینڈیٹ 2016. دیا تھا. کراچی والے کہتے ہیں وہ میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آج موقع ملا ہے تو آج اس پہ بات کریں گے. اگر ابھی موقع ہے تو ابھی جواب دیں، ورنہ پھر بریک کے بعد آپ اس بات کا جواب لے دیجیے لیتے گا. آپ کی ہاں، پھر آپ دبا کے یہ سوال بالکل. پوچھیں، پکڑ کے جھنجھوڑ جوڑ کے پوچھیں گے، ناراض نہیں ہوں گے، برا نہیں مانیں نہیں، گے. نہیں، بالکل وفی کی ہمیشہ. طرف جا رہے ہیں، ہم لوٹ کر آئیں گے، سوال پوچھیں گے بچوں سے بھی اور فردوس شمیم نوکی صاحب سے بھی. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہمارے سیگمنٹس پارٹیسپنٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے لیے تحائف ہیں بن احسان کی جانب سے اور شفق کوکنگ آئل کی جانب سے. اور کوکنگ آئل تو ویسے بھی آج کل جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان موجود ہیں، بڑی مزیدار ان سے گفتگو ہو رہی ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب سے ہم بریک سے پہلے یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی کراچی والے جو ہیں، جہاں انہوں نے پچھلے انتخابات میں بھی مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا اور اب بھی کافی متحرک رہتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن ان پہ کہیں نہ کہیں یہ دکھ ہے کہ جی شاید ہمیں نگلیکٹ کیا جاتا رہا ہے. یہ دیکھیے، میں اپنے کراچی والے، پہلے تو ہم سب پاکستانی ہیں. اگر عمران خان پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کراچی کے لیے بھی کر رہے ہیں. ہم 20% ہیں پاکستان کا، تو ہمارا دل بھی بڑا ہے کراچی والوں کا. ہم کہتے ہیں جو پاکستان کے لیے اچھا وہ ہمارے لیے اچھا. بالکل. چلیے، لیکن کراچی کے اسپیسیفکلی بھی کیا ہے. کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج 1105 ارب، جس میں 705 ارب وفاق دے رہی تھی. اچھا. وہ عمران خان صاحب نے دیا. اچھا، لوگ کہیں گے نظر نہیں آتا. اچھا، میں انہیں یاد دلاتا ہوں نظر کیسے نہیں آتا. گرین لائن مکمل ہو گئی، بسیں چل گئی. کراچی میں گرین لائن کی بسیں آئیں، اس کے بعد جو 10,000 بسوں کا ناصر شاہ نے وعدہ کیا تھا اس کی 200 بسیں آئی ہیں ابھی تک. صحیح. آئیں کہ نہیں آئیں؟ جی. اچھا، کراچی میں بلاول کہتے تھے زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس سال زیادہ بارش ہوئی لیکن زیادہ پانی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ 4 بڑے نالوں کی صفائی کس نے کروائی؟ اچھا. وہ ہم نے کہا اچھا وہ صفائی صرف نہیں کرے، نالوں کو ٹرین کیا گیا، کنکریٹ کی دیواریں بنی ہیں، ان کی دونوں طرف سڑکیں بن رہی ہیں. جو اس کے راستے میں گھر آئے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کر کے کہیں اور مکان بنا کے دیے جا رہے ہیں. اچھا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. 2 کام ہو گئے 1105 میں سے. کراچی کا سب سے اہم ضرورت کیا ہے؟ K4 پانی. اب یہ K4 کی لائن جو ہے وہ آپ کے گھر پہ تو نظر نہیں آئے گی. وہ لائن کہاں سے بن رہی ہے؟ کنجر لیک سے بن رہی ہے. وہ کام 2007 سے لے کے 2020 تک بن رہا ہے. بن ہی رہا ہے. بن رہا ہے. لیکن ہم نے 2020 میں لیا دوبارہ کام، ری ڈیزائن کروایا، نئے ڈیزائن کے تحت ٹینڈر کروایا، کام ہو رہا ہے. اور اب میں نہیں کہہ رہا، ہم نے تو دی تھی تاریخ ستمبر 2023 کی. خورشید شاہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں اب وابڈا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 کا منصوبہ 2024 میں مکمل. تو یہ کس نے کیا کام؟ اچھا، یہ سب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں آتے ہیں؟ جی، یہ ساری چوتھا منصوبہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا جو سب سے بڑا ہے. کراچی سرکلر ریلوے. جو لوگ سرکلر ریلوے کے ارد گرد رہتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ 17 مقامات پہ کام شروع ہوا تھا. اوکے. کراچی کے تو سرکلر ریلوے بھی ہم کچھ عرصے میں وہ اب
उस वक्त काम रोक दिया गया उस पर, लेकिन जब तक हम थे अप्रैल तक 17 मकामात पे काम शुरू हो चुका है, उसकी तस्वीर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आखिरी मनसूबा उन 5 में से वो ML1 लाइन का था, कॉरिडोर का, कि एक फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है उसका टेंडर हो चुका था, उसकी बिड्स आ चुकी थी, उसका काम इस हुकूमत ने अवॉर्ड नहीं किया, लेकिन हमने उसके ऊपर काम किया और उसके ऊपर एडवांस फंडिंग से कुछ ना कुछ चीज़ें शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब वहाँ काम रुका हुआ है। ये थी वो। इसके अलावा हर MNA को जो कराची से इलेक्ट हुआ है, MQM का हो चाहे वो PTI का हो, उन सबको हर साल के लिहाज से 20 करोड़ रुपए दिए गए। तो 4 साल में एक एक MNA को 80 करोड़ रुपए मिले। 80 करोड़ से उसने क्या किया, उसने पार्क बनवाई, सड़कें बनवाई, फुटपाथ बनाई, जो कि हर मोहल्ले में नजर आ रही हैं। इस पे वापस आएंगे, बल्कि आपसे तो आज मैं ये भी पूछना चाहती थी, जब भी मैं आपसे मिली आपके हवाले से आपकी क्रेडेंशियल्स के बारे में पता चला, अभी भी बता रहे थे स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, बिजनेस में बड़ा अच्छा नाम था, एक्टिव ज़िंदगी गुजार रहे थे, सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी, बाद में इसके बारे में जवाब दीजिएगा। इस वक्त हम आपको लिए चल रहे हैं उवैस रब्बानी साहब, ऑल सेट हैं विद द पार्टिसिपेंट्स फॉर द बजर राउंड। उवैस रब्बानी आपको खुशामदीद कहता है। जी का सवाल पूछने के लिए हम तैयार हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब नए पाकिस्तान के हवाले से जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, यानी नया कराची जो बना रहे थे वो पुराने न्यू कराची की तरह ही नज़र आया मुझे। अलबत्ता खिदमात हैं, नहीं है, ये फैसला आप करेंगे। गुफ्तगू यहाँ पर और लताफत की तरफ जारी है। सवाल जवाब का वक्त शुरू हुआ चाहता है। 3 टीमें हमारे साथ हैं, A, B और C। मैं तेज़ी के साथ सवाल पूछूंगा, तेज़ी के साथ आपने जवाब देना है। पहला सवाल, अफगानिस्तान का शहर कंधार पूरी दुनिया में किस फल की पैदावार के लिए मशहूर है? पहला जवाब हो सकता है अनार, सेब, केले या खजूर। जी टीम ए। अनार। बी अनार। सही, बिल्कुल सही। जी हाँ, सही जवाब। दूसरा सवाल है, हदीस की तरतीब में एक बहुत बड़ा नाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल का है। वो तारीख में किस नाम से मशहूर हुए? पहला ऑप्शन है अहमद रजा, दूसरा अहमद बिन हम्बल, तीसरा इमाम बुखारी, चौथा हातिम ताए। अहमद बिन हम्बल। वाह 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 वाह, गलत जवाब देने में सबसे आगे खवातीन बाजी ले गई इस बार। जवाब है गलत। थर्ड क्वेश्चन, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मजार किस शहर में वाक़ है? जवाब कराची, ये भी हो सकता है वैसे, गुजरावाला, हैदराबाद या रंगून। हाय सी रंगून बिल्कुल सही जवाब है। चौथा सवाल, जनूबी मशरकी यूरोप में वाक़ मुस्लिम मुमलिकत का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा लेबनान, तीसरा कतर और चौथा है बोस्निया। कुछ भी नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है जनाब। साबिक रियासत मैसूर के अजीम फरमारवा हैदर अली और टीपू सुल्तान में क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए है चाचा भतीजे, दादा पोते, कोई रिश्ता नहीं, या वालिद बेटे का रिश्ता था? वालिद बेटे का रिश्ता था। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। नमाज फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज कुल कितनी मर्तबा अदा किए जाते हैं? हाँ भाई, जवाब दो। 2 दफा। टीम ए, सही जवाब दिया आपने, 2 मर्तबा। अच्छा जी, बहुत अच्छे। इसका माना क्या है वैसे, कोई बताएगा? नींद से बेदार हो जाओ। हाँ, नमाज नींद से बेहतर। ठीक है। वैसे ये काउंट नहीं हो गई, मैंने ऐसी अपनी मालूमात के लिए पूछे। इतने आलिम फाजिल लोग हैं आप, मशाइख यहाँ पर तशरीफ फरमाए। इल्म इमरानियात जी, सोशलॉजी के बानी मशहूर मौरख अब्दुल रहमान अपनी कुनियत से शोहरत रखते थे। इनकी कुनियत क्या थी? ऑप्शन ए इब्न खल्दून, ऑप्शन 2 बाबा कीमिया, ऑप्शन सी नोस्ट्राडामस और चौथा है इब्न नजूम। फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला पहला ऑप्शन। फर्स्ट वाला का नाम क्या है? इब्ने खल्दून। इब्न खल्दून सही जवाब आपका। बहुत अच्छे जी टीम ए, शाबाश, आगे बढ़ रहे हो तुम। आखिरी सवाल आते हैं। तुर्की के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। हाँ बी सी इस्तांबुल। इस्तांबुल नहीं है। दोनों के पास मौका है, बताओ। ऑप्शन बताऊं? पहला ऑप्शन है सौगूत, तीसरा है इस्तांबुल और एक है अंकारा। आप बाहर हो गए, आप इंकार में चले गए। अंकारा बिल्कुल सही है। टीम बी, हमारे मुल्क में ये सबसे सवाल है, हाँ, कुल कितने अफराद गवर्नर जनरल के अहदे पर फाइज हुए थे? टीम ए 4। 4। जवाब बिल्कुल सही है। कोई नाम बता सकते हैं इन चारों का? इस्कंदर मिर्जा, कायदे आजम। शाबाश। पहला और आखिरी। हाँ सही, अच्छा है, तुम जीत गए, नाम ले गए। मगर कोई और बता दें, 2 और बता दें। बहुत अच्छे, शाबाश। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर मिर्जा और
محمد علی بوگرا. خواجہ نظام الدین اور غلام محمد. جی آپ بالکل تقریباً قریب پہنچ گئے تھے. یہاں ہمارے پاس یہ راؤنڈ پورا ہوا. جو ٹیم آگے نکلنے میں کامیاب ہوئی مارکس کے حوالے سے اگر میں صحیح ہوں تائید فرمائے گا. ٹیم اے آج آپ بازی لے گئے. بن احسان کی طرف سے آپ کو جاتا ہے بمپر پرائز یعنی یہ بڑا پرائز. آئیے لے جائیے بن احسان کے اس تحفے کو قبول فرمائیے. یہ نیکی ہے, یہاں کھڑے ہو جائیے. ان کا کہنا ہے بن احسان کا کہ گھر بنائیے, گھروں کو آباد رکھیے اور اپنی زمین پہ اپنا حق نبھائیے. بہت اچھے, شاباش. ساتھ ساتھ ٹیم بی کو شفق کی طرف سے تحفہ جاتا ہے. ٹیم سی رنر اپس ہیں, دونوں آئیے باری لے جائیے اپنی. شفق کا یہ تحفہ لے جائیے, لڑکیوں کے کام آئے گا. ٹیم بی جلدی سے آئیے اور یہ تحفہ لیجیے. آج آپ کے یہ محنتوں کے وصول ہے. شاباش. اور ٹیم سی آپ بھی آئیے, آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا ہے. ونڈرفل, زبردست, بہت اچھے. چلتے ہیں جی نصرت حارث کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ گیس سے کیا پوچھنے لگی ہیں. جی میں وہ سوال کر چکی تھی, آپ بھی آ جائیے. اور سوال یہی تھا کہ آپ نے سیاست کیوں سوچا, پھر زندگی میں اتنا کچھ تو اچیو کر رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ زندگی کا مقصد حیات کیا ہے. میرے نزدیک مقصد حیات جو ہے وہ اللہ میاں کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے. واہ واہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وطن میں مخلوق کی خدمت کرنے کا میں نے جو طریقہ چنا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں گڈ گورننس نہیں ہے. ایماندار دیانتدار پڑھے لکھے لوگ سیاست کی طرف نہیں جاتے تھے. تو میں اس عزم کے ساتھ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہوا. اچھا. میں الحمدللہ ابھی تک جتنے الیکشن بغیر تکبر کے چاہے لڑوائے ہوں چاہے لڑے ہوں, میں آج تک نہیں ہارا. بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج تک نہیں. اچھا, بہت اچھا. ڈی جے سائنس کالج میں میں نے جبکہ میں انٹر میں تھا, میں نے آتے ہی ایک پارٹی بنائی, سوسائٹی آف انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ. اچھا. ٹھیک ہے, بڑا خطرناک کام کیا. وہ 1971 کا کسی بھی زمانہ پارٹی تھا میں نہیں. اور میں ان پہلے لوگوں میں سے تھا جس نے نعرہ لگایا بنگلہ دیش منظور. اچھا. جب بنگلہ دیش بنا تھا, اس سے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہم اپنے رشتے توڑنے چاہیے. صحیح. ہم نے صدر کا عہدہ جیتا اس پہلی سال میں. اس کے بعد میں این ای ڈی میں, کیونکہ دونوں ہمسائے تھے, ہم نے مل کے ایک وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف ایک محاذ بنایا جس کا نام رکھا پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ. اچھا. اس میں این ای ڈی کے دوسرے سال میں پہلا الیکشن لڑ سکتا تھا, میں نے آرٹ سیکٹری کا الیکشن جیتا. جب میں تھرڈ ایئر میں آیا میں نے جنرل سیکٹری کا الیکشن جیتا. اور چوتھے سال میں میں کراچی کے جتنے لیفٹ کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو لیڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. 2023 میں الیکشنز ہو رہے ہیں, کس سیٹ سے کھڑے ہو رہے ہیں, جیتیں گے نہیں جیتیں گے؟ یہ میری پارٹی کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ جیتنے کا پورا ارادہ ہے. جو ہے وہ اکراس ہو چکا ہے کہ کبھی ہارے نہیں ہیں. آج تک لیٹس سی. کوئی الیکشن. پی ٹی آئی میں آپ کی پارٹی میں سب سے فیوریٹ انسان کون ہے؟ عمران خان. ان کے بعد دیکھیں نا, سب سے پہلے تو وہ ہے عمران خان, اور اس کے بعد جو ہے پوری پارٹی کا ہر لیڈر. ٹھیک ہے. اس سے کہ وہ میرے ہم خیال لوگ ہیں. صحیح ہے. تو جو کوئی پاکستان کی آئیڈیالوجی کے لیے کام کر رہا ہے, اب وہ روز مقابلہ ہوتا رہتا ہے, ہر ماہ کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے. سب سے ذہین آدمی کسے سمجھتے ہیں پارٹی میں؟ پارٹی میں سب سے ذہین آدمی, یہ اچھا سوال ہے, جواب دے دیں پھر. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی سارے لوگ آتے ہیں, صرف ایک نہیں ہے. اس میں اسد عمر کا بھی نام آتا ہے. اس کے اندر ہماری خواتین میں بھی بہت اچھی خواتین ہیں. ینگسٹرز میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. منسٹرز میں بڑے اچھے لوگ کام کرتے رہے ہیں. تو اس میں یہ مقابلہ جو ہے تحریک انصاف کے اندر کارکردگی بولنی چاہیے. آج کل دعا کیا ہے یہ بتا دیجیے اور بس پھر کنکلوڈ کریں. دعا کیا ہے آج کل؟ آج کل دعا میں سمجھتا ہوں میرے ملک کے مسائل کا جو حل ہے وہ اسی میں ہے کہ عوام کی مرضی کے مطابق جلد سے جلد کوئی حکومت آ جائے. صحیح. اور عوام کی مرضی کے لیے جتنی جلدی الیکشن کرائیں گے اسی میں بہتری ہے. اس سے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس سیشن کا وقت مکمل ہوا. بہت بہت شکریہ. ہاں یہاں آ گیا, اللہ کرے ملک میں بھی آ سکے اور ہم سب کو نصیب ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اس تمام گفتگو کا. اور بڑی ڈفرینٹ قسم کی پرسنالٹی ہیں, زیادہ وقت ملتا تو اور ہم ایکسپلور کرتے اور سوالات کرتے. یہاں میں آپ سے وداع لینا چاہوں گی. آگے کی ٹرانسمیشن آپ جانتے ہی ہیں, شیف گلزار ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ الف لام میم کا سیشن, بہت انفارمیٹیو سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں اویس ربانی صاحب. سو آپ سے میری ملاقات کل ہوگی. ود دیٹ اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. عرفان رمضان ابھی جاری و ساری ہے.
अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल, और बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई, आप लोगों को पसंद आई, बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस, आप सबका बहुत शुक्रिया कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में और आपने हमारे प्रोग्राम मिर्च मसाले को पसंद किया, GTV की जो नशियात है उसको पसंद किया आपने, और इंशाअल्लाह इसी तरह से हमारा साथ रहेगा इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मज़े मज़े की आसान बनने वाली रेसिपीज़ जो है वो आपको सिखा सकें। आज हमारी सबसे पहली रेसिपी जो डालडा की है, जहाँ ममता वहाँ डालडा, जहाँ बरकत वहाँ सेहत, और इसके साथ जो है बचत भी साथ में। तो डालडा आपको ले लाया बेहतरीन प्रोडक्ट डालडा, और हमेशा से जो है हमारी माओं की पसंदीदा जो है ये रेसिपीज़ हैं, और इसके अंदर तकरीबन 80 साल से ज़्यादा अरसे से जो है माओं के जो है पसंदीदा ऑयल, और इसके अंदर इसलिए कि ये सेहत से भरपूर है, इसके अंदर विटामिन A है, D है, E है, और इसके साथ ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, बच्चों बड़ों के सब के लिए बहुत बेहतरीन है। जो एनर्जी हमारी पूरे दिन में लूज़ हो जाती है कार में, तो वो एनर्जी को रिकवर करने के लिए बेहतरीन ऑयल इस्तेमाल करें, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकें। इसलिए कि मैंने हमेशा कहा है कि हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीज़ों के लिए नाकिस किस्म का ऑयल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए कि आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे पाकिस्तान में जो हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का रेशो बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा ऑयल, बेहतरीन ऑयल जो हमारे 80 सालों से हमारे साथ है, तो उसको आप इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर बच्चों का भी। तो डालडा की जो रेसिपी है वो है प्याला चाट, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह ये हम आपके लिए तैयार करेंगे, और उसके साथ बेक पार्लर हमारे साथ है, दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, और उसकी भी एक रेसिपी है हमारे पास, और इसके साथ साथ हमारी भी आपके लिए एक रेसिपी है, और कुछ ड्रिंक्स बनाएंगे टैंक, जो आपको एनर्जी देता है, पूरे दिन की थकावट को दूर करता है। उसके साथ भी हम इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपीज़ बनाएंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो 4 से 5 बजे तक मेरे साथ रहना है, कहीं जाने का नहीं है आपने, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आप सीख सकेंगे। रोज़ाना की एक अच्छी बात होती है, तो आज की अच्छी बात यह है कि कामयाबी, हर इंसान दुआ मांगता है कामयाबी। तो कामयाबी की जो कुंजी है, यानी कि चाबी जो है, वो हमारे रोडों पर, हमारे घरों में बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि वो कामयाबी की चाबी बेसिकली है कहाँ, और हम उल्टी सीधी चीज़ों में उसको तलाश करते फिर रहे हैं। अब आपको ज़रा आसान करके बता दें कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कामयाबी अल्लाह ताला देता है, नीयतों पर दारोमदार होता है। और जो लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं गारंटीड देता हूँ कि उनको ज़िंदगी में कभी नाकामी नहीं होती है। तो मैंने जो कुंजी कहा है, जो चाबी कहा है, वो आपके घरों में है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर उनकी रिस्पेक्ट आपने की है, अच्छा वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गुस्सा करते हैं, नहीं करते हैं, इससे सरोकार नहीं है आपका, और ये अल्लाह का मसला है, और आपका मसला ये है कि आपको बनाया गया है कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। आपने बहुत सारी मिसालें सुनी होंगी, मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी मिसालें नहीं देता दीन की, लेकिन यहाँ तक आपने सुना होगा कि गैर मुस्लिम माँ बाप होने के बावजूद एक मुसलमान को फ़र्ज़ है कि उनकी बात को सर कलम करके जो है ना, इस्लाम से हटने वाली बातें छोड़कर बाकी जो रिस्पेक्ट की बातें हैं वो आपने लाजमी पूरी करनी है। तो इसलिए माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। बाहर जो लोग ऐसे मिलते हैं आप लोगों को जिनकी हेल्प करना चाहिए, उनकी हेल्प करें, और कामयाबी की कुंजी हासिल करें, और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन करके कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला नहीं है। तो ये बात इंशाल्लाह नोट करें, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बात फ़ायदे की है, तो फ़ायदा हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है, और अब जो डेटॉल कूल लेकर आया है आपको लिए फ़ायदा, वो ये कि आप इस शदीद गर्मी के अंदर 5 डिग्री नीचे आ सकते हैं और डेटॉल कूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ 99.99% बैक्टीरिया और जो जरासीम है उससे दूर रह सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करें। बच्चों को भी लाजमी जो है बताएं कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, इसलिए कि आप ही बताते हैं कि भाई किस तरह से इसको आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी आ नहीं रहा, हम कहीं और वॉश कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, चलें। और इसके साथ बच्चों को लाजमी सिखाएं कि आपने हाथ को धोना कैसे। ठीक है, इस तरह से आप अपने मसले मसाइल का हल खुद ही तलाश कर सकते हैं, इसलिए कि जो कोविड है वो अभी तक
गया नहीं है, मौजूद है और अभी भी बहुत सारे केसेस जो है वो आ रहे हैं। तो आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा और अपने आप को सेफ रखा तो आप खुद भी और बच्चे भी जो है उसमें आप जो है बच सकते हैं वो मुख्तलिफ मसाइल से, और बीमारी से दूर रह सकते हैं, डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। और साथ में इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, सहरी से पहले, सहरी के बाद, और किसी वक्त भी बाहर से वापस आएँ तो लाजमी अपने हाथ को वॉश करें। प्याला चाट की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। प्याला चाट में हमने जो है चने हैं हमारे पास, खरबूजा है, आलू बॉइल्ड है, सेब है। अच्छा, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल चाट है और चाट मसाला, नमक है, थोड़ी सी काली मिर्च है, हरी मिर्चें हैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा, मीठा खट्टा सा जो है ना ये रेसिपी बनने वाली है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। सबसे पहले हमने प्याला बनाना है। प्याला बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक पोटैटो मैशर है और इससे हम आलू को क्रश करते हैं। ये हो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में हो तो इसको आप इस्तेमाल करके और इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा ऑयल जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। और तो हमने थोड़ा सा हीट दे देना अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसे, जब ये थोड़ी सी हीट अच्छी इसको मिल जाए उसके बाद फिर इसको तैयार करना शुरू करेंगे। और इसके लिए हमने एक प्लेट ले लेंगे और यहाँ पर मैंने जो रोल की पट्टियाँ होती है ना उसको मैंने गोल काट लिया इस तरह से, ठीक है। ऐसे गोल काटा, चौकोर थी, इसको मैंने गोल कर लिया खुद ही, और आप भी कर सकते हैं घर पर। और इसको आपने क्या करना है कि गरम ऑयल में ये पट्टी आपने डाली और इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से वज़न पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्याला जो है वो तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। और इस तरह से आप किसी चमचे से, स्टील के चमचे से, किसी भी चीज़ से जो है इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। चारों तरफ से इसको टर्न करते रहें जब ये क्रिस्पी हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, गरम ऑयल में करेंगे और उसके बाद से आपने ऑयल को अच्छी तरह से ड्रेन करके इसको निकाल लेना है, ठीक है। चलें जी, ये हो गया फाइनली डन। मैं इसका ऑयल निकाल रहा हूँ। अच्छा, कोई शक्ल बहुत ही ज़बरदस्त प्याले जैसी नहीं हो भले, लेकिन ये कि राउंड होना चाहिए ताकि इसमें हम इसको फिल कर सकें। ये देखें इस तरह से, बाद में हम इसे थोड़ा सा तोड़कर इसकी शक्ल जो है प्याले जैसी बना लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हमने ये इस तरह से पट्टी डाली और उसको सेंटर में दबाया। अब ये ऑयल सही गर्म हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपने इसको डाला और थोड़ी देर पकड़ के रखा। उसके बाद साइडों से इसको पकाया और निकाल लिया, ठीक है। ये देखें बिल्कुल नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल प्याले जैसी शक्ल इसकी हो गई है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। सर्व करें बच्चों को। मैंने ख़ास तौर पे कहा है कि जब बच्चे बड़े भी शौकीन होते हैं, चीज़ें देखकर शक्ल उसकी अच्छी लगे तो फिर जो है ना खुश होते हैं। तो इस तरह से बच्चे बड़े सबके लिए आप जो है ना ये तैयार कर सकते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर भी लगेगा, इसलिए कि ये चाट जो है बड़ा हेल्दी है, इसलिए कि इसके अंदर फ्रूट भी हैं और वेजिटेबल्स भी हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है। हेल्दी है और आपकी सेहत के मुताबिक। चलिए जी, इसको आपने ऑयल ड्रेन किया और निकाल लिया, ठीक है। ये देखो बहुत आराम से प्याले जैसी शक्ल हो गई है। साइडें भले आप इसको काट लें बाद में। डालडा की रेसिपीज़ आपके लिए बहुत ही मज़े की, ठीक है। और ये पूरे 30 दिन हमने आपके लिए तैयार करना है और इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज हम आपको जो रेमेडी बताने जा रहे हैं वो है सौंफ के बारे में। सौंफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने इंडिया और पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री में बता दूं ताकि उससे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ किस तरह से। जो हमारी हिकमत है, जो मुसलमानों की हिकमत है, वो तकरीबन 3000 साल पुरानी है, ठीक है। और चाइनीज़ जो हिकमत है ना वो तकरीबन कोई 5000 साल पुरानी है,
اسی لیے کہا گیا, آپ نے سنا ہوگا کہ اگر علم حاصل کرنا ہو اس کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جائیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے چین کی جو وجہ ہے اس کی علم کی, اس کی آپ کو میں نے وجہ بتا دی. اور 3000 سال پرانا یہ جو کلچر ہے, یہ جو حکمت ہے, اس کی وجہ سے ان کی بہت ساری جو جڑی بوٹیاں ہیں اور جو تجربات ہیں وہ ہمارے بڑے کام آتے ہیں, پوری دنیا کے کام آتے ہیں, پاکستان کے نہیں, صرف پوری دنیا کے کام آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں سے ایک چیز ہے سونف. چائنیز حکمت کے اندر چائنیز لوگ اپنے جو مرگے بستر پہ لگے لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ جو لوگ بستر پر ہوتے ہیں جن کے پاس لاسٹ موومنٹ رہ جاتی ہے, ان کو سونف کا پانی جو ہے وہ پلاتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ صحت یاب ہو سکیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سونف کا پانی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو یعنی کہ بستر پر جو لگ جاتا ہے انسان بیماری میں, تو اس کو سونف کا پانی پلایا جاتا ہے تاکہ وہ ریکور ہو سکے. جیسے کہ ہم اگر کہیں تو ہمارے ہاں جو لوگ کیا کہتے ہیں بیمار ہو کر آئی سی یو وغیرہ میں چلے جاتے ہیں, اس ٹائپ کے لوگوں کو جو ہے وہ سونف کا پانی بھی پلایا جاتا ہے. ویسے بھی آپ عام زندگی پر بھی اس کو استعمال کریں تو اس کے بہت ساری مسئلے مسائل آپ کی زندگی میں, جیسے کہ آج کل ناقص کھانا ہے ہمارا, اور جس کی وجہ سے کڈنی کی پرابلم, جگر کی پرابلم, ہارٹ کی پرابلم, بلڈ پریشر کی پرابلم, اور یہ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں سونف کے پانی کو اپنی زندگی کا ریگولر وہ بنا لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو 1 گلاس صبح 1 گلاس شام, 2 کھانے کے چمچ سونف لے لیا, 4 گلاس 4.5 گلاس پانی میں ڈالا, بوائل کر کے 2 گلاس کر لیا, 1 گلاس صبح پی لیا, 1 گلاس شام کو پی لیا. آپ نے بس اتنا کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسے چینج آتا ہے. اس میں ویٹ سے لے کر تمام پرابلمس کو جو ہے نا یہ آپ کے بہترین جو ہے ہیلپ کرتا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آ جاتے ہیں اپنے چاٹ کی طرف. اور چاٹ بنانے کے لیے ہم نے جو ہے یہاں پر ایک پلیٹ لگا لینی ہے بڑی, اور اس میں اس طرح سے اس کی جو یہ دیکھیں میں سائڈیں توڑ رہا ہوں اور اسی میں ڈال رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہاں سے یہ بڑا ہے تو آپ رکھ لیں, ٹھیک ہے, ایسے ایسے, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے, اور یہ آ گیا, تھوڑا سا اس کو توڑ لیں اور اسی میں ڈال دیں, ٹھیک ہے جی. اور اب میں اس کی چاٹ بنانے لگا ہوں. اور سب سے پہلے میں جو اس کا بیٹر ہے وہ بناؤں گا. کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ, چاٹ مسالہ 1 کھانے کا چمچ, نمک حسب ضرورت, لیمبو کا رس, کھٹاس اس میں چاہیے 1 کھانے کا چمچ, تھوڑی سی ہری مرچیں تقریباً 1 عدد, اور ہرا دھنیا, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس کو کر دیں گے مکس اچھی طرح سے, ٹھیک ہے. یہ چاٹ مسالہ باقی بچ گیا تھا, 1 کھانے کا چمچ آپ نے ڈالنا ہے. اس کو کر دیا مکس آپ نے. اچھا, اب میں جو چیزیں استعمال کر رہا ہوں وہ بھی دیکھ لیں. اس میں سیب چھلکے والا, کیلا وداؤٹ اسکن کے, آلو تقریباً 1 عدد بڑا یا 2 چھوٹے, خربوزہ تقریباً آدھا یا چھوٹا ہو تو 1, چنے کابلی چنے تقریباً 1 پیالہ. یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں مکس کر لی اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا. دو چمچوں کی مدد سے نیچے جو ہم نے مسالہ بنایا ہے وہ سارا اس پہ لگ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھی طرح سے اس کو, نمک کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. کھٹاس تھوڑی سی اور پسند ہے آپ کو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. مرچیں میں نے تھوڑی سی کم رکھی ہوئی ہیں, 1-1.5 مرچیں ڈالی ہیں, تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ آ گیا
फाइनली डन। अब आपने लेना है एक सूप स्पून और इससे ये प्याले में, और ये हर बड़े और बच्चों को सबको आपने ऐसे करके सिंगल सिंगल प्लेट पे रखकर सर्व करना है, ठीक है। जी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है हमारे डालडा की, बेहतरीन। ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं ज़रूर, इसलिए कि हम आपकी कॉल भी लेंगे ताकि आप अपनी राय का इजहार कर सकें, ठीक है। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है और इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी गार्निशिंग में कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐसे करके खूबसूरती के लिए, भले बाद में आप ना खाएं हटा दें, लेकिन खूबसूरती के लिए ज़रा ये कलर, और अगर टमाटर का एक पीस चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्याला चाट तैयार है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्याला चाट डालडा का जो है वो तैयार हो चुका है। जहां मामता वहां डालडा। और इसके बाद हम जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी की तरफ, और वो है बेक पार्लर। बेक पार्लर दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। ये लफ्ज़ जो है ना, इसलिए ट्रू पास्ता एक्सपर्ट कहा जाता है बेक पार्लर को, क्योंकि बेक पार्लर जो है लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान का, और काफ़ी अरसे से जो है ये माशाल्लाह पाकिस्तान का बेहतरीन ब्रांड तस्वीर किया जाता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हर जगह पर इस्तेमाल होता है। और इसके जो कमालात है वो ये है कि 2 in 1 26 रेसिपीज़ से भी ज़्यादा रेसिपीज़ 2 in 1 में है, जिसमें इटालियन भी है, चाइनीज़ भी और पाकिस्तानी भी है। तो हर तरह के टिक्का मैकरोनी, अचारी मैकरोनी, मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, और चाइनीज़ बनाया, फजीता, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, और ये रेसिपीज़ बड़े बाहर मुल्कों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं, पाकिस्तान में भी हर घर में जो है पसंद किया जाता है। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। जैसे कल हमारे पास एक कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि हमने टिक्का मैकरोनी ट्राई किया है। तो इस तरह से मज़े मज़े की रेसिपीज़ अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं। इफ्तार में, सैर में, किसी वक्त भी दिल चाहे आप बनाकर इसको खा सकते हैं। इसलिए कि अक्सर ये होता है कि हम रोटी चावल सालन खा के थक जाते हैं, तो कुछ डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है। तो इसके साथ साथ इटालियन ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार करदा आपके दस्तरखान की जीनत बन रहा है। और इसके साथ 18 से ज़्यादा एग्जाम इसके अंदर मकरोनी यानी कि पास्ता मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए ये केचप, चिली गार्लिक सॉस, और पाकिस्तान का बेहतरीन और मेरा पसंदीदा वो ये कि पिज़्ज़ा सॉस भी इन्होंने तैयार किया है। इसके साथ साथ हमारे पास इसका विनेगर, सोया सॉस और हॉट चिली सॉस ये भी मौजूद है, जो आप मुख्तलिफ आज मैं रेसिपी में इस्तेमाल करके भी दिखाऊँगा आपको, ताकि आप अपने घर पर इसको तैयार कर सकें। और वैसे तो ये ज़्यादातर सूप वगैरह के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सूप के बगैर आप इसको मुख्तलिफ रेसिपी में भी, आज जो रेसिपी है वो मेरी अपनी क्रिएट की हुई रेसिपी है, और वो है ज़बरदस्त सी चिकन चिली ड्राई स्पैगेटी। चिकन चिली ड्राई स्पैगेटी जो बनाने जा रहा हूँ मैं, इसके अंदर हमने स्पैगेटी लिया है, 7 से 8 मिनट इसको बॉईल कर लिया है, और इसके साथ साथ चिकन के जो पसंदे होते हैं पतले, वो हमने काट लिए हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास सोया सॉस, विनेगर और हॉट चिली सॉस, ये 3 का पैक मौजूद है बेक पार्लर का, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे, और चिली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें मिलाकर इसको हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि घर बैठे आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ कैसे तैयार कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गर्मी का सीज़न है, भगदड़ मचना जो है ना वो ज़रूरी होता है कि इंसान भाग दौड़ कर रहा होता है इधर उधर। तो इजी रेसिपी के ऊपर जाएं, ज़्यादा मुश्किल रेसिपीज़ के ऊपर ना जाएं, ताकि आपका कम से कम किचन में टाइम इस्तेमाल हो और आप जो है आराम से इबादत कर सकें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा ऑयल ले रहा हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल लेना है हमने, और इसको गर्म होने देना है, ठीक है। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे, और इसी जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे गर्मी की बात मैंने की है कि घर में ज़्यादा
بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کم ہوتی ہے, جانا آنا مشکل ہوتا ہے. اب کسی کو بولو کہ بھائی سبزی لا دو, فروٹ لا دو, اچھا اچھی کوالٹی بری کوالٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس ٹائپ کی بہت ساری پرابلمس آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ fruitsabzi.pk fruitsabzi.pk پر جو ہے وہ آرڈر کر کے آپ آن لائن زبردست فروٹس اور ویجیٹیبلس آپ منگوا سکتے ہیں بہترین کوالٹی کا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے گھر پہ جب پہنچے گا تو آپ کو تسلی ہوگی کہ ہاں بہترین چیز ہمارے گھر پر پہنچ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ان کے ایپ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, fruitsabzi.pk کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے, اور اپنے گھر پر آپ اس کو آسانی سے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. تو میں نے جیسے کہا کہ ایزی ہو جائیں, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو جدید چیزیں ہیں اس کو پراپر استعمال کریں. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ جدید چیزیں استعمال نہ کریں, بالکل کریں. جو چیزیں آپ کے وقت بچا سکتی ہیں, آپ کی پرابلمس کو حل کر سکتی ہیں, ان چیزوں کو آپ ضرور استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, یہ ہر چیز ہمارے پاس جو ہے وہ سب چیزیں ہماری سہولت کے لیے. ایون یہاں تک کہ یہ نان اسٹک پین سے لے کے ایک چولہے تک جو ہے نا یہ ہماری فائدے کے لیے ہیں. تو اس کو ہم نے لازمی پراپر صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہماری پرابلمس آسان ہوں اور ہم جلد سے جلد کچن سے باہر نکلیں اور عبادت میں اپنے ٹائم کو گزاریں. تو یہاں پر آئل ہم نے 2 سے 3 ٹیبل اسپون لیا. یہ چکن آدھا کلو ہے اور پسندے میں کٹی ہوئی چھوٹے چھوٹے سائز میں. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا اور تھوڑا سا اس کو ہم نے چلا لینا ہے, مکس کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الگ سے ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ آ گیا ہمارے پاس ہاٹ چلی سوس, 1 ٹیبل اسپون ہاٹ چلی سوس. ٹھیک ہے, یہ آ گیا ہمارے پاس بیک پارلر کا وینیگر, 1 ٹی اسپون وینیگر. اور یہ آ گیا ہمارے پاس بیک پارلر کا سویا سوس, 2 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے, سویا سوس یہ ہم نے ایڈ کر دیا اس میں. اچھا, اس میں نمک کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا چٹکی نمک. اور یہ آ گیا بلیک پیپر, کالی مرچ کٹی ہوئی, ہمیشہ کٹی ہوئی, کسی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گا چلی گارلک سوس, بیک پارلر کا. فرائی چیزیں جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کیچپ, چلی گارلک سوس, پیزا سوس, ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ میں لوں گا 4 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا. اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے. دیکھیں ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ہمارے پاس بیک پارلر کی. اس میں کوئی الگ سے آپ کو چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے, اسی چیزوں سے آپ نے بیٹر تیار کر لیں. ٹھیک ہے جی, یہ چکن ہو گئی ہے فائنلی مکس اچھی طرح سے. اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا ہری مرچیں, 2 پیسز میں ہوئی ہوئی ہری مرچیں. ٹھیک ہے, 2 پیسز میں کاٹی ہوئی ہری مرچیں یہ میں نے اس میں ڈال دی. تقریباً 4 سے 5 ڈرائی چلی میں جو ڈالتی ہیں وہی اسی طرح سے آخر میں ڈالنا ہے تاکہ اس کا فلیور جو ہے نا وہ زبردست سا اس میں مکس ہو جائے. اس کے بعد آپ نے پاستا کو یعنی کہ جو اسپاگیٹی ہے اس کو آپ نے جیسے میں نے کہا 6 سے 7 منٹ بوائل کر کے رکھ لیا ہے. اور اس کے بعد ٹھنڈے پانی میں اس کو واش کیا ہے, ہلکا سا آئل لگا کر اس کو آپ نے رکھ لیا. اور اس کو ڈالنے سے پہلے اس طرح سے ایئر ضرور اس میں پاس کریں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں تاکہ ہوا چلی جائے اس میں. اور اس کے بعد اس میں آپ نے آدھا ڈالا اور اس کو آپ نے مکس کیا. سارے نہیں ڈالنا اکٹھے. اس کے بعد پھر آپ نے جو بچا ہوا ہے وہ آپ نے ایڈ کر دیا, اس لیے کہ تمام پاستا پہ اسپاگیٹی پہ اچھی طرح سے مسالہ جو ہے مکس ہو جائے. چمچے ہمیشہ 2 استعمال کریں گے تاکہ جو ریسیپی ہے نا اور جو پاستا ہے وہ ٹوٹے نہیں. ٹھیک ہے, یہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں. رائس میں بھی میں رائس کو مکس کرتے وقت بھی 2 چمچوں کا استعمال کرتا ہوں. لیکن اس طرح سے ایسے کر کے کھولا آپ نے, 1 چمچے کو پکڑا اور دوسرے چمچے سے
अलट पलट कर लें। इससे क्या होगा कि आपका स्पैगेटी टूटेगी नहीं और मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आधे पे सॉस गया और आधे पे नहीं गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली डन। और इसे मैं डिश आउट करने लगा हूँ और अच्छी सी एक प्लेट ले लेते हैं। और चलिए यहाँ पर हमारे पास फाइनली ये निकल गया और इसको हम सेट करते हैं। लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, थोड़ा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार हो रही हैं और मैं जो है 2 रेसिपीज़ प्याला चाट डालडा का और जाम आम तवान डालडा उनका तैयार हो चुका है और साथ में बेक पार्लर का जो है दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट वालों का जो है मैंने चिकन चिली ड्राई विद स्पैगेटी के साथ तैयार कर लिया। दोनों रेसिपी तैयार हैं। अब ये मेरी फैमिली रेसिपी है, मेरे घर पर लाजमी बनती है और ये हमारे यहाँ जो सहरी है मैंने उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पूछा भाई क्यों, आखिर इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो सहरी में इसको इस्तेमाल किया? इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और टमाटर के साथ जब अंडे को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पूरा दिन आपकी तवानाई को बरकरार रखता है ये। और उसको कहा जाता है अंडे का कट। ठीक है जी, अंडे का कट जो है ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसमें हल्का सा हमने एक बड़ी प्याज ली, उसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया, लाइट ब्राउन किया। 5 टमाटर, बहुत ज़्यादा टमाटर डलते हैं इसके अंदर, 4 से 5 टमाटर, इसको हल्का सा इसमें आपने फ्राई किया। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर दिए मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी, और इसके साथ इसमें जाएगा हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 जगह साबुत, और इसे आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद बहुत सिंपल है, ज़्यादा मसाले भी नहीं है लेकिन हेल्दी बहुत है ये। ठीक है, इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ इसको आप इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार है। जो लोग हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम है उनको, तो वो इसको जो है रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी, हाफ कप पानी, और उसके बाद तेज़ आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ दिया हमने। और उसके बाद क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ हमारे पास बात हो रही है एनर्जी की, तो एनर्जी ड्रिंक, और वो है टैंग। टैंग जो है बहुत ही एनर्जेटिक, आपको पूरे दिन की जो एनर्जी है उसको बहाल करता है। बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, हर तरह के लोगों के लिए टैंग जो है वो बेहतरीन फ्लेवर के साथ बेहतरीन एनर्जी भी देता है। क्योंकि वजह ये है एनर्जी की कि इसके अंदर जो है ना विटामिन सी, ये लिखा हुआ भी है, विटामिन सी, डी और जिंक। ठीक है, और आज जो मैं फ्लेवर बनाने जा रहा हूँ वो है पाइनएप्पल। ठीक, पाइनएप्पल फ्लेवर को जो है मैं आज यूज़ करूँगा। और इसके साथ बहुत ही सिंपल आपने एक तकरीबन टेबल स्पून के करीब इसमें से जो है पाइनएप्पल का बैटर ले लेना है आपने। ठीक है, और बर्फ़ के साथ इसको आपने, इसमें कोई चीज़ चाहें तो मिक्स कर सकते हैं आप, फ्रेश पाइनएप्पल को भी मिक्स कर सकते हैं। और लेकिन ये फुल ऑफ फ्लेवर होता है इसके अंदर, वैसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। विटामिन सी, आपको पता है कि जब से हमें पता चला है कि कोविड, उस वक्त से लोगों को पता चला है कि बेसिकली इम्यून सिस्टम होता क्या है। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि इम्यूनिटी होती क्या चीज़ है। इम्यूनिटी वो होती है दिफाई सलाहियत इंसान के जिस्म, जैसे हमारे यहाँ मुल्क के अंदर फ़ौज होती है दिफा करने के लिए दूसरे मुल्क से, तो इसी तरह से इंसान के जिस्म को दिफा करने के लिए उसको कहते हैं इम्यूनिटी, जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को लगने से रोकता है। तो बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बेहतरीन ये चीज़ है। और 100% बेहतरीन इसलिए कि इसमें विटामिन सी और डी दोनों मौजूद हैं। चलें जी, मिक्स कर दिया हमने और ये आ गया टैंग हमारे पास, बेहतरीन सी डिश। और इसके बाद यहाँ थोड़ी देर बाद
ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ٹماٹر کی کیا پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں اسی کے ساتھ آج شاید پلیٹ میں نکالنے کا ٹائم نہ ملے, آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو کرنا کیا ہے. یہ آپ نے لیے انڈے اور اپنے قریب کر لیا, اور اب آپ غور سے دیکھتے جائیں. انڈے کو آپ نے ہلکا سا اور ایک ایک جگہ پر توڑ دیا, ہلانا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں انڈے کا کٹ. ایک ایک پیس خود بخود اس کے اندر سیٹ ہو جائے گا, اور یہ پھر آپ جن لوگوں کو دینا ہے اس کے حساب سے آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سینٹر میں لگا دیا میں نے ایک لاسٹ. ٹھیک ہے, اور اس کو لگا دیا ڈھکنا. تھوڑی دیر میں یہ تیار ہو جائے گا. ہر دن اسے گارنش کریں اور روٹی یا پراٹھے کے ساتھ سرو کریں, انجوائے کریں. ٹھیک ہے جی. یہاں میں جو ہے پہلے سے اس کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ ہم اسے ڈش آؤٹ کر سکیں, اور پتیلے سمیت اسے ڈش آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت. یہ میں نے اس کو یہاں رکھ لیا, اور یہ آ گیا ٹائم. بہترین انرجی کے ساتھ دونوں ڈرنک آ گئی. ٹھیک ہے, اور اب میں آخری منٹ مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں پر ہمارے پاس ہے سونف, اور جیسے میں نے کہا کہ 5000 سال پرانی جو ہے تحقیقات ہیں ہربل میں چائنیز کی, تو وہ لوگ اس کا پانی ریگولر استعمال کرتے ہیں. بستر کے مرگ پہ جو لگ جاتے ہیں لوگ, ان کے لیے, یعنی کہ جو بستر پہ جیسے آئی سی یو میں چلے جاتے ہیں اس کے لیے, اس کو آپ نارمل زندگی کے اندر استعمال کریں. میدا, جگر کی خرابی, گرمی, امیونٹی کی کمی, اس کے ساتھ ساتھ دماغی صلاحیت اور خون کا جو سرکولیشن ہے پوری باڈی کے اندر, جو اکثر ہمارے شوگر پیشنٹ کے ہو جاتا ہے کم, ان کے لیے بھی بیسٹ ہے. تو یہ ہو گئی ہے ہماری تیاری کمپلیٹ. اس کو ڈش میں نکالنے کا ٹائم ہے نہیں, تو میں اسے وداؤٹ ڈش آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. اور کیا خوبصورت اس کا کلر آیا, واو. بعد میں سے ہم پلیٹ پہ لگائیں گے. اس طرح سے یہ خود بخود اسٹیم میں جب ایگ پکے گا نا تو بہت ہی خوبصورت کلر آئے گا. ابھی آپ کو کیمرے پہ ہم دکھاتے ہیں, تو بھائی کیمرے والے بھائی دکھا دو اس کو. تو ٹائم ہو گیا ہمارا پورا کمپلیٹ. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ, بائے. خوش آمدید اور سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں. درود لامحدود محبوب رب الودود, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, حضرت محمد مصطفیٰ, آپ کی آل پاک, آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. ظالمان عرفان رمضان میں وقت ہوا جاتا ہے الف لام میم کا, جس کے ساتھ بوجھو تو جانے بھی ہوگا. ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو علم اور معرفت کی سیڑھیاں طے کروائیں, ساتھ ساتھ آپ کے رہیں, اور کوشش کریں کہ ہماری عبادتوں میں لطف آئے, خاص طور سے معرفت کا لطف. یعنی یہ بھی ایک ایسا لمحہ ہے کہ جس کا شکر ادا ہونا چاہیے. میں آج کے اس پروگرام میں جہاں بوجھو تو جانے کی طرف جاؤں گا, وہاں پہ ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے فخر اور انتہائی لذت محسوس ہو رہی ہے. آپ آسمان علم اور اخلاق کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ ہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ بدر منیر ہیں. اور پھر وہ شمس تجری مستقر اللہ, وہ آیت جس کی تفسیر یہی ہے نا کہ متحرک ہیں, اور اس انداز سے متحرک ہیں کہ اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں, بغل گیر ہوتے ہیں ہر مسلمان کے ساتھ, اور اس کو دعوت دیتے ہیں تبلیغ کی, دین حقہ کی سربلندی کی.
आजी और इंकिसारी आपके कांधों पे लदी रहती है इस अबा के साथ, और जो अमामा है वो अजमत और सादत का है और खिदमत की जिम्मेदारी ठान रखते हैं। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने कुछ अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। मैं इस काबिल नहीं हूँ मगर ममनून हूँ आपका कि आपने अच्छे अल्फाज में याद किया। आपकी आमद के लिए इंतहाई तशक्कुर। हम आज के प्रोग्राम में आपकी इजाज़त से चलते हैं बूझो तो जाने की तरफ। 2 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक बड़ी जामिया से आए हैं। मैं इनकी तरफ चलता हूँ, इनको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज अपना तारुफ करवाएं, कहाँ से आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हारून सलीम जामिया दारुल उलूम कराची से। माशाल्लाह से। सैयद उस्मान काज़मी जामिया दारुल उलूम कराची से। माशाल्लाह से। तो शख्सियत हमारे पास है अल्लामा साहब और मैं जानते हैं आपको जानना है। 10 सवाल आप पूछ सकते हैं, 6 मिनट आपके पास हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। 6 मिनट है जी, 6 मिनट है और वक्त शुरू हो गया। कम वक्त है। अशरा मुबश्शरा में से है? क्या वो सहाबी हैं, नहीं है, ये पूछा नहीं। क्या वो मर्द हैं, औरत हैं, पूछा नहीं। पहला सवाल अशरा मुबश्शरा में से है। तो जनाब ये सवाल अभी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। यही सवाल रखना है। क्या वो सहाबी है? जी, क्या वो सहाबी हैं अल्लामा साहब? जी जी, मारूफ साहब ही हैं बेशक। अशरा मुबश्शरा में से है? देखें, इसका जवाब एक खूबसूरत अंदाज से दूंगा कि मुबश्शिरा तो हैं। अब इस अशरा की बात को साइड में कर देते हैं। यानी अल्लामा साहब ऐसे असहाब रसूल की जिनके लिए जन्नत की बशारत है ही, बेशक। और उनसे बढ़ के किसके पास होगी। जब 5 या 6 सवालों पे आ जाएंगे मैं कहूंगा कि आप इनको हिंट दीजिएगा। क्या उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खुसूसी ताल्लुक़ है? वाह सुभान अल्लाह। क्या उनका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खुसूसी ताल्लुक है? अगर ताल्लुक की सहाबियत है तो ज़ाहिर है बड़ा ख़ास ताल्लुक है। अगर ताल्लुक से मुराद रिश्तेदारी है तो ऐसा ताल्लुक नहीं है। फरमाया गया आलम की सलातीन तेरे दर के भिखारी और वो दुनिया के सिकंदर तेरी चौकट के भिखारी। तो जिसको आपका दर मिल जाए उसके ताल्लुक और ताल्लुकात भी बढ़ जाते हैं और उसका सीधा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हो जाता है। ये बड़ी कुर्बत का मामला है और ये आपकी बेइज्जत का मकसद भी है। तज़किया नफ्स है, ईमान है, तिलावत कुरान है और वो जो ख़ास ताल्लुक है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जोड़ दिया जाता है। आज दोनों मैं कहूँगा मुफ्तियान कराम तशरीफ़ फरमाएं, सवाल पूछने में ज़रा जल्दी दिखाएं। 4 मिनट आपके पास रह गए। क्या उनका शुमार मशहूर मुहद्दिसीन सहाबा में होता है? हाँ जी, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं इस पे अल्लामा साहब की राय ले लेता हूँ। क्या उनका शुमार मशहूर मुहद्दिसीन में होता है अल्लामा साहब? देखिए, सहाबी मोहतरम, सहाबी मुकर्रम तो अहादीस को नक़ल करने वाली ही शख्सियात हुआ करती हैं और जिनसे कसरत रिवायात हों, जिनसे रिवायात कसरत से बयान हुई हों, बहरहाल उनमें उनका शुमार होता है। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। यानी रिवायात आपसे ली गई हैं और बबांगे दोहल ली गई हैं, मगर अगर आप एक फहरिस्त ले रहे हैं जिसमें सिर्फ वो 2-3 सहाबी हैं जिनसे कसरत से अहादीस है, वो नहीं, उनमें से नहीं। अलबत्ता शागिर्द उनके बड़े खास हैं। आप लोग जो स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि हम अपना मुताल्ला कवी करें और जरा सा जहमत दें अपने आप को। 3 मिनट आपके पास बाकी हैं और भी सफर लंबा है। क्या कहेंगे लोग? दारुल उलूम के लोग परेशान खड़े हैं आज। जी ये क्यों होता है अल्लामा साहब? जब हम परेशान होते हैं हम दाढ़ियों को खुजाना शुरू कर देते हैं या चबाना शुरू कर देते हैं। ये तमरकुज़ को महफूज रखने के लिए। वाह, ये मैंने आम तौर से देखा है। बड़ा दिफा तो करूंगा, मैं खुद मौलवी हूँ तो। जी हजरत, वो तो अब तक दाढ़ी को जा रहे हैं। कम वक्त है, 2.5 मिनट। टाइम नहीं है। अगर आप अल्लामा साहब से शफकत की तलब करें तो हो सकता है हिंट आ जाए। कहें अपने अंदाज में, कहते मैं क्या कहूं। एक इनकलाबी शख्सियत। वाह, एक इनकलाबी शख्सियत है। नहीं जी, 2 मिनट रह गए।
کیا ان کا دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا ہے؟ اچھا سوال ہے. اور صحابی ہیں تو رسول کے زمانے کے ہیں نا، سرکار کے زمانے کے ہیں. صحابی ہیں تو ہاں حضرت علی کے دور میں بھی تھے، ہاں خلفائے ثلاثہ کے دور میں بھی تھے، خلفائے اربعہ پہلے چاروں خلفاء کے زمانے میں تھے. اور قریب آ گئے آپ. ایمان کے درجات پہ بھی غور کریں نا کبھی آپ. کیا وہ سپہ سالار کے طور پہ رہے ہیں؟ کیا وہ سپہ سالار کے طور پہ رہے ہیں؟ نہیں جی، سپہ سالار کی خصوصیت ہے ان میں، البتہ یہ اعزاز اور افتخار ان کو ذمہ داری نہیں دی گئی. نہیں، ذمہ داری نہیں دی گئی. آخری منٹ آپ کے پاس رہتا ہے، تیزی دکھانی ہے، تیزی دکھانی کیا ہے. وہ کسی مشہور صحابی کے بیٹے ہیں؟ اچھا ہے ماشاءاللہ. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کسی مشہور صحابی کے فرزند نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ہنٹ دوں لیکن ایک سوال اور پوچھیں. علامہ صاحب بیٹھے ہوئے اور شفقت فرمائیں گے، اور علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے ساتھ ساتھ. مگر جلدی کیجئے نا، آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے. چند ایک اصحاب رسول جو مالی لحاظ سے وہ مقام نہیں رکھتے مگر عرفانی لحاظ سے آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. میں نے ہنٹ دیا آپ کو. کیا وہ مؤذن رسول کے نام سے مشہور ہے؟ ماشاءاللہ علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں مشتاق دیدار، میرے لیے بڑی سعادت ہے، میرے لیے بڑی سعادت ہے. تشریف رکھیں گے. کیا وہ محسن رسول مؤذن. خوب. علامہ صاحب آپ کا خیر استقبال ہے. آج پوچھے تو جانے میں رونق بحال ہو چکی ہے. علامہ صاحب تشریف فرمائے. بچے سوال پوچھ رہے ہیں اور شخصیت کا تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اگر آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا ہوگا. مؤذن رسول نہیں ہے. جلدی سے آگے بڑھیں. یہ اذان یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شاہ صاحب آپ بچوں کو ہنٹ دینا پسند کریں تو پھنس گئے بچے. آج کتنے سوال پوچھیں؟ اختتام ہونے لگا، ٹائم ختم ہو رہا ہے. داڑیوں کو چھوڑ دو. وہ اہل حدیث والا چھوڑنا نہیں کہہ رہا میں. جو شروع میں جو چند ایک شروع میں جو اصحاب مصطفیٰ دارہ اسلام میں تشریف لائے، شروع میں 1 2 3 جو پہلے لوگ ہیں. آپ نے کہا وہ غریب صحابی ہیں. جی میں نے ایسا نہیں کہا، مگر مطلب میں نے مالدار میں شریک ظاہری طور پہ مالدار نہیں ہے. میں تو اصحاب رسول کو غریب تصور کر ہی نہیں سکتا. مالدار یعنی ساری دولت انہوں نے لوٹ لی ہے. ایک میں اشارہ دیتا جی جی. ایک اخلاقی مشہور بڑی صفت سے متصف. واہ 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 سبحان اللہ. علامہ اقبال پہ غور کریں. جی ہنٹ دیا آپ کو. علامہ اقبال پہ غور کریں. واہ سبحان اللہ. ناظرین و سامعین آپ صدق کی طرف چلے جائیں، صدق کی طرف چلے جائیں. ہاں ہاں آئے ہائے. ایک اور ہنٹ، ایک اور ہنٹ. علماء اب آپ کے پاس وقت نہیں بچا. میں شعری پڑھ دوں. کیا عباد اللہ میں سے ہے وہ؟ جی عباد اللہ جو 3 ہیں ان میں سے؟ اللہ نہیں وہ نہیں ہے. اب آپ کے پاس وقت بھی ختم ہو گیا. قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. چلو آپ کو کتنے اچھے ہنٹ ملے. آئے ذرا آپ شاباشی. کیا آج آپ تھکی لیں اپنی پیٹ پر. علامہ صاحب آپ زور سے لگائیں. انعام بھی دے دیں. نام لے دیا انہوں نے. نہیں ان کا موقع ختم، ٹائم ختم ہو گیا تھا. تو میں نے ان کو جواب بتا دیا. نہیں کمر پہ زور سے لگنے چاہیے بھائی. چیز کے گفٹ ہیں آپ کے لیے، چیز کی طرف سے تحائف ہیں آپ کے لیے، اور ہم کہیں گے کہ آپ اور محنت کے ساتھ اسی طرح سے کوشش کرتے رہیں. میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمیں روشنیاں عنایت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، نبی مکرم کے وہ انفرادیت بالذات رکھنے والی شخصیت، وہ آپ کے صحابی محترم کہ جو بظاہر مال و منال سے اور دنیاوی نعمات سے دور تھے، مگر اس کی دوری نے انہیں ابو ذر کر دیا اور صاحب ذر بنا دیا. یہ وہ شخصیت ہے جو معاشرے میں انقلاب برپا کرنے میں اور تبدیلی لانے میں اور حالات کو بدلنے میں خاص نظریہ رکھتی تھیں، خاص خیال رکھتی تھیں، خاص ذوق تھا ان کا. اور وہی سبب ہے کہ آپ حق گوئی اور سچ بتانے میں اور
جو جس کا اصلاح معاشرے میں، اصلاح شخصیات میں انہوں نے اپنا بڑا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت سی صعوبتوں کا سامنا بھی کرتے رہے، مشکلات کا سامنا بھی کرتے رہے۔ ایک ایسا قول سرکار دو جہاں کا جو ان کے لیے ہے، وہ انہی کے لیے ہے، اور وہ ہے کہ زمین اور آسمان نے، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ابو ذر سے زیادہ سچے کا، اور آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے شخص پہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ پھر آپ کو جلا وطن کیا گیا، ربضہ کے مقام پر آپ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت ظاہراً آپ کی زوجہ اور آپ کی دختر، آپ کی بچی آپ کے ساتھ تھی، اور پھر جب جنازہ تدفین کے لیے آمادہ تھا اور کوئی دفنانے والا نہیں تھا، تو حضرت مالک اشتر جو بعد میں مصر کے گورنر بنائے گئے مولا علی کے زمانے میں، ان کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو ان کی دختر نے ان کو جا کے بتایا کہ صحابی رسول کی رحلت ہو گئی ہے، اور ہم جلا وطنی کے ایام میں تھے، اور یہاں ہم تنہائی میں صحرا میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو حضرت ابو ذر کی جو تدفین ہے وہ مالک اشتر کے قافلے نے انجام دی۔ ایک بہت ہی یادگار شخصیت، جب آپ کو جلا وطن کیا جا رہا تھا تو حکم آ گیا تھا کہ کوئی انہیں شہر سے باہر چھوڑنے نہ جائے، کوئی رخصت کرنے نہ جائے، مگر مولا علی علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، دونوں شہزادگان، دونوں فرزندان رسول، اپنے بابا کے ساتھ انہیں شہر سے رخصت کرنے گئے۔ اس وقت میں مولا علی نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، صبر کی تلقین کی، ہمت حوصلے کی انہیں تلقین فرمائی۔ اس طرح ابو ذر ایک طویل انقلابی جد و جہد کے بعد حالت جلا وطنی میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور ایک ایسا نام ہے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم میں کہ جو درخشاں ستارہ ہے۔ بے شک ایسے ہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، اور لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ، صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، گفتگو ہوگی الف لام میم میں۔ آج خاصا موضوع ہے ہمارا، آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید عرفان رمضان میں۔ اس وقت الف لام میم، میں، آپ، علماء کرام اور اس بزم سے معرفت کا سفر طے ہوگا۔ اسی پروگرام کے دوران علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، میں نے ان کا تعارف بھی کروایا۔ پھر سے دہراتا ہوں، شاہ صاحب کے ہونے سے بڑا ایک فخر محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خوش عقیدہ انسان ہے، اور بالکل اپنے والد بزرگوار پیر جماعت علی شاہ صاحب کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے بہت ہی آسان طریقے سے خطبات اور ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اس کے بالکل ساتھ ساتھ ہمارے، بلکہ ہم سب کے محبوب، بہت ہی پیارے، یہ ہوں یا ان کا ادارہ ہے، تو اپنی ذات میں یہ ایک ادارہ ہے، مگر ان کے ادارے نے اس وقت پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے اوپر بڑا کام کیا، اور وہ پہلے ہی دن سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آج بھی اسی پہ قائم ہے۔ تمام ہی برادران، اخوان، اور یہ سارے ان کے خانوادے کا خاصہ یہ رہا ہے کہ آج بھی یہ شعبہ تدریس کی خدمت فرما رہے ہیں، اور وہاں پہ اتحاد اور اتفاق کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع ہمارا توبہ، استغفار اور اس کی حیثیت، اس کی حقیقت، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نکلا ہے اپنے بچے کے ساتھ، اور بچہ اس سے سوال پوچھتا ہے، بابا جو سامنے پہاڑ ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے، اس سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو باپ نے کہا، بیٹا یہ بہت بڑا ہے، مگر اس سے بھی بڑا کچھ ہے، وہ آسمان ہے۔ تو بابا آسمان سے بھی بڑا کچھ ہے؟ کہا بیٹا آسمان بہت بڑا ہے، مگر آسمان سے بڑی دنیا ہے۔ کہ بابا دنیا سے بھی بڑا کچھ ہے؟ کہا دنیا بہت بڑی ہے، مگر اس سے بڑا یہ عالم ہے، یہ کائنات ہے، یہ بہت بڑی ہے۔ کہا بابا اس کائنات سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو باپ نے کہا، بیٹے ندامت کے ساتھ تیرے باپ کے گناہ اس سے بھی بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ بچے نے ابھی بھی اختصار سے کام نہیں دیا، کہتا بابا اس سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو کہنے لگا، بابا کا جو گناہ ہے اس سے زیادہ بڑا ہے اس رب کی مغفرت اور اس کی بخشش، جو سب پہ حاوی ہے، جو سب سے بڑی ہے، جو اس کی شایان شان ہے۔ یہ ہمیں ایک انڈیا اور انٹیمیشن دیتا ہے کہ اگر آپ کے اندر توبہ اور استغفار کی طلب ہے تو پھر آپ کے اندر سدھار آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پسند فرمایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ لو لیٹر لکھا ہے، جب وہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، تو وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس میں وہ بارہا ارشاد فرما رہا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے صبح کے وقت استغفار کرنے والے کدھر ہیں؟ میرے پیارے ہیں وہ لوگ۔ کبھی وہ کہتا ہے وہ جو سچے ہیں، وہ جو خرچ کرنے والے ہیں، وہ جو سچ بولنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ استغفار کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ میرے پیارے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل یہ تقاضا کر رہا ہے کہ عذاب نازل ہو جائے،
تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیسے عذاب نازل ہو جائے کہ جبکہ آقا نامدار فخر موجودات ان کے درمیان تشریف فرمائے وہم یستغفرون، اور وہ مستقل توبہ اور استغفار کر رہے ہیں. عجب معاملہ ہے. یہی ہے آج کی بات، اور آج توبہ اور استغفار پہ گفتگو ہونے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں. سوال کرنا چاہتا ہوں علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب سے. علامہ صاحب، توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہ توبہ گناہ کرنا اور پھر توبہ کرنا جیسا سلسلہ ہے، یا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جی اویس بھائی، رمضان شریف کی ان برکت والی اور کرم اللہ کے فضل والے ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور ان دنوں میں اگر یہ ڈسکس نہیں ہوگا تو شاید، ویسے تو توبہ کا ہر وقت ہی ہمیں ضرورت ہے. یہ جو لفظ توبہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے پلٹانا، واپس آنا. اس کا مطلب ہے کہ بندہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے، جو رحمت کا حصار ہے اس کے گرد، اس کو توڑ کے وہ جب نکلتا ہے تو رحمت الہی اس کو آواز دیتی ہے کہ پلٹا، میں تیرے انتظار میں ہوں. اور اس کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ رحمت کے ساتھ وہ توجہ فرما رہا ہے. اور اگر اس توبہ کی نسبت بندے کے ساتھ ہو، گویا کہ وہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر خدمت ہے. اور میں بڑا قیمتی، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا بڑا قیمتی جملہ ہے جو میں ہدیہ ناظرین کرنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے توسل سے، کہ توبہ پہ ابھی گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ، علماء تشریف فرما ہیں. توبہ جب تک کیا گیا گناہ اس کے اثرات کی لذت، یعنی یاداشت میں اس کی لذت موجود رہے. یاداشت میں کوئی گناہ کسی سے ہوا تھا، جب وہ بیٹھا ہوا اس کو سوچتا ہے تو اس کا مزہ اور لطف یا اس کی لذت ابھی بھی اس کے وجود میں باقی ہے. تو زبان سے جتنا مرضی بھلے وہ کہتا رہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، گویا ابھی وہ توبہ کے لیے اپنا روحانی طور پہ آمادہ ہی نہیں ہوا. آمادہ ہی نہیں ہے. توبہ کے لیے آمادہ ہونا جو ہے، اور یہ جو انسان کو ندامت، اس کی ندامت اور شرمندگی جب شدت اختیار کر جائے تو وہ سمجھیں کہ توبہ کی اس کے لیے ایک سزا بن جاتی ہے. خود ہی اس کا وہ احساس ندامت ہی اس کی سزا ہے. اور جب وہ اس ندامت سے اور شرمندگی سے پانی پانی ہو کے بارگاہ الہی میں حاضر خدمت ہوتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت پھر اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہے. جس طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ بندہ سمجھ رہا ہے، اس بات کا یقین کر رہا ہے کہ میرا پروردگار ایک ہے اور اسی سے مجھے معافی ملے گی، اور وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ مجھے وہ چاہے تو میرا مواخذہ کرے اور چاہے تو مجھے معاف فرما دے. اور تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اسی بات کو رپیٹ کرتا ہے. اللہ پاک بھی پھر اپنی رحمت سے وہی بات دہراتا ہے. تیسری مرتبہ بھی جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو آخر پہ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے معاف کیا، جو چاہے یہ کرتا رہے. اب محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کو کھلی چھٹی دے دی کہ جو چاہے کرتا رہے. وہ فرماتے نہیں، اس توبہ نے اس کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. اب اللہ کی رحمت سے آواز آ رہی ہے جا ہم نے تجھے ہدایت کے نور سے منور کر دیا، اب زندگی ہدایت کی روشنی میں گزارتا رہے. سبحان اللہ، یہ توبہ ہے. اچھا ہے، ماشاءاللہ. یہاں پہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے علامہ صاحب، توبہ یہ تو خاصا نظر آ رہا ہے ابن آدم کا، یعنی فرشتے بھی توبہ کرتے ہیں کیا، یا جنات سے بھی توبہ ہوتی ہے؟ اور اس کو اور پہلو میں دیکھوں تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علامہ صاحب، یا وہ جو معصومین ہیں وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں، تو پھر وہ توبہ کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کی نسبت سے بہت ہی عمدہ مضمون ہے. توبہ، استغفار، انابہ، استجارہ، یہ مختلف الفاظ پناہ مانگنے میں، واپس آنے میں، لوٹنے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. دعاؤں میں بھی، قرآن کی آیات میں بھی، احادیث میں بھی. اور اب جیسے وہ ہے کہ من المشرکین احد من المشرکین استجارک فاجرہ، اے میرے حبیب اگر مشرکین میں سے کوئی تمہارے پاس پناہ لینے آ جائے تو تم اسے پناہ دے دینا. سبحان اللہ. تو یہ جو آغوش میں لینا، یہ جو کسی کو معاف کرنا، کسی سے درگزر کرنا، خود سرکار دو جہاں جنہوں نے سب سے زیادہ اذیت پہنچائی تو آپ نے انہیں کتنی آسانی سے معاف کر دیا. فرمایا انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دی، جانتے نہیں کہ میں کون ہوں. تو وہ جو بخشش ہے، مغفرت ہے، وہ جو استغفار ہے، وہ جو توبہ ہے، تو جہاں تک بات توبہ کی
جیسا کہ حضرت علامہ نے فرمایا پلٹنا، تو توبہ کا اور استغفار کا کوئی تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے مطلقاً. ہاں ہے، مگر یہ کہنا کہ جو بھی توبہ کر رہا ہے وہ گناہ کر چکا ہے اس لیے توبہ کر رہا ہے، تو خود تو اللہ اپنے آپ کو تواب کہتا ہے قرآن میں، تو وہاں اس کا پلٹنا یعنی رحمت کی طرف پلٹنا، وہ اپنی رحمت کی طرف پلٹتا ہے. ہم جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی اصالت کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی فطرت کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں فطرتاً موحد بنایا ہے، فطرتاً مسلمان بنایا ہے، فطرتاً اچھا انسان بنایا ہے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا معصوم ہے، چھوڑ دو معصوم ہے. اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پہ معصوم بنایا تھا، ہم گناہ کرنے نہیں آئے تھے یہاں پر. یہ تو ماں باپ، معاف کیجیے گا، ماں باپ کی تربیت کی کمزوری نے، حالات نے، ماحول نے، اساتذہ نے، دوستوں نے اور کچھ جینیٹک کے مسائل نے انسان کو گناہوں کی طرف راغب کیا، ورنہ ہم فطری طور پہ تو اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو اچھائیوں کو پسند کرتے ہیں. تو وہ جو اللہ انہ کان توابا، یا خود نبی مکرم کے لیے ہے فاستغفر، سورہ مبارکہ الفتح کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو نبی مکرم تو معصوم، سبحان اللہ. حضرت نے معاذ اللہ کون سا گناہ کر دیا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ استغفار کریں. استغفار یعنی رابطہ، استغفار یعنی تعلق اپنے محبوب سے، اپنے مالک سے، اپنے عاشق سے، جس کے سے پیار ہے، جس سے محبت ہے، جس کے تم ہو، تم اس کی طرف رابطے کو مسلسل رکھو. یعنی تسلسل کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا ہے، اس کو استغفار کہا جائے گا. لہٰذا انبیاء کرام کی دعاؤں میں جو استغفار ہے، ائمہ اہل بیت کی دعاؤں میں جو استغفار ہے، تو وہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ کو انہوں نے پہلے کوئی گناہ کیا ہے اور اب یہ استغفار کر رہے ہیں. تو توبہ، جہاں تک مفہوم توبہ، وہ پلٹنے کے معنی میں، جیسے آپ نے بھی اپنے آغاز میں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کن کن سے محبت کرتا ہے ایک لمبی لسٹ ہے قرآن مجید میں بھی، احادیث میں بھی. لیکن اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اللہ جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے. میں اس کی ایک تشبیہ کا سہارا لوں گا. ایک ماں کے 4 بچے ہوں اور ایک بچہ اغوا ہو جائے، راہزن ڈکیت اسے چھین کر لے جائیں، اور وہ بہت ہی محنت، مشقت اور تعلقات اور پیسے کا استعمال اور نہ جانے کن جتنوں کے بعد وہ بچہ بحال ہو کر آئے. وہ جو بچہ 4 بچوں میں سے 6 بچوں میں سے ایک بچہ اغوا ہو کر واپس آتا ہے، تو سارا خاندان دیکھتا ہے کہ ماں کو اس بچے سے زیادہ محبت ہے. اس کے آنے جانے کا خیال، اس کے کھانے پینے کا خیال، اس کے بستر کا خیال، اس کے کپڑوں. اگر کوئی پوچھ لے کہ بچے تو اور بھی ہیں آپ کے، آپ اسی سے کیوں پیار کرتی ہیں، تو جواب یہ آئے گا کہ یہ اغوا ہو کر غیر کے پاس چلا گیا تھا، دشمن کے پاس چلا گیا تھا، یہ پلٹ کر آیا ہے تو اس سے میری محبت بڑھ گئی ہے. سبحان اللہ. گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس لیے وہ اچھا لگتا ہے کہ یہ اغوا ہو کے وادی شیطان میں چلا گیا تھا، یہ توبہ کے ذریعے سے وادی رحمان میں واپس آیا، تو رحمان اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیا خوبصورت بات دی آپ. یہ مہینہ ہمیں اپنی طرف پلٹنے، کہ ہم اپنے اوپر غور کریں اور اپنے رب کی طرف پلٹیں، تو یقیناً توبہ کا وہ مفہوم روشن ہے. کس خوبصورتی سے وہ استقبال کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہے. اس کو سوچ کے ہی آپ کا دل کرتا ہے پہلے تو پروردگار آپ کو محفوظ رکھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر ان کیس اگر آپ اغوا ہو جائیں تو لوٹ کر آئیں، وہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، آپ کو گلے لگانے والا اور آپ کے استقبال میں آپ کا خاص خیال رکھنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے توبہ کا لطف. لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر سے وفا الافلامی میں آپ کا انتظار ہے. محسن نقوی نے کیا سوچ کے کہا تھا کہ میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی، جو لغزشوں کو ہمیشہ امان دیتا ہے. میں شکستہ سہی مگر اس کے شہر میں ہوں جہاں زمین پہ بھی مجھے وہ آسمان دیتا ہے. تو جو یہاں پہ رحیم ہے، کریم ہے، سوچئے کہ وہ وہاں پہ کتنا لطیف ہوگا. اور اسی لیے شاید کہا مالک یوم الدین. بے فکر ہو جائیے مگر اتنی فکر ضرور رکھیے کہ اس سے محبت میں کمی نہ آئے، کیونکہ وہی مالک ہے اور اس دن کوئی اور مالک نہیں ہے، آج بھی اور اس دن بھی. میں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب، یہ ایک اچھا جواب ہمارے پاس آ گیا کہ توبہ تو ایک بہت ہی فطری عمل ہو گیا اور اس کا پلٹ آنا ایک احسن عمل ہے. البتہ انبیاء کرام جن کے لیے ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ ان سے خطا نہیں ہوتی، معصوم ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہو یا جناب آدم علیہ السلام کا جنت سے رخصت فرمانا، یہ کیا ہے؟ ایک گناہ ہے، اور گناہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس کا تصور نہیں ہے. اسی کو ہم معصوم الذنوب کہتے ہیں.
باقی جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کہ جو دنیا میں آنے کا ایک مقصد اور ذریعہ ہے، اسے آپ ایک طرح سے کیا وہ لفظ کہیں جو مشکل میں ڈال دیا آپ نے، اولا کہ ایک طرح سے ایک توقیفی عمل کہہ لیجئے، کیونکہ انبیاء کے معاملے میں حساسیت بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے انبیاء سے وہ الگ ہے، اور ہمارا جو انبیاء سے تعلق ہے وہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سورہ نبا میں پکڑ کر لیں، ہم تو نسبت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ تو ان معاملات پہ گفتگو کرنا بہرحال یہ برحق ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کے بعد خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر وہ معصوم نہ ہوتے پھر بھی گناہ گار نہ ہوتے۔ اللہ نے درجہ ان کا بلند کیا کہ انہیں معصوم عن الخطا، معصوم عن الذنوب کر دیا، خود سے حفاظت کر دی۔ اگر خود سے حفاظت نہ کرتے تب بھی گناہ نہ ہوتے، پھر معصوم عن الخطا کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ گناہ اگر ہوتے بھی تو مغفور ہیں۔ تینوں درجے اللہ نے عطا کیے انبیاء کو، تو یہ بڑا مقام ہے۔ تو اس حوالے میں کوئی رائے نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے۔ ٹھیک ہے۔ توبہ کی بات جو ہے، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے، بہت فرمایا کرتے تھے۔ جی کثرت سے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مجلس میں رب اغفر لی واتوب الیہ، صحابی کہتے ہیں میں نے ایک مجلس میں 100 سے زائد مرتبہ شمار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مجلس میں۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال ہم میں سے کوئی بھی اتنا استغفار نہ کرتا ہو۔ تو استغفار اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ اپنے لیے ضرور ہے، اور بڑی خوبصورت گفتگو یہاں ہوئی۔ آج کے زمانے میں جب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ بڑھ گئے ہیں، عبادتوں میں ہماری جو توجہ ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے گناہوں کے اثرات نظر آ رہے ہیں، رحمت اللہ کی برکت اور فضل اپنے معاشرے سے اٹھتا نظر آ رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے اولاد اپنے والدین سے وہ محبت نہیں کر رہی، والدین بھی اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں کر رہی جو ہمیں نصیب تھی، اور معاشرے میں آپس میں اخوت ہے، نرمی ہے، رقت قلب ہے، عدل انصاف ہے، یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور جو یہ حال ہو گیا ہمارے معاشرے کا، تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ گناہوں کا نتیجہ۔ تو مومن کو تو ہمیشہ استغفار کرنا ہے، ہمیشہ، اور ہم جیسے گناہ گاروں کا تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ تو بہت مناسب وقت ہے ہمارا کہ ہم سب بھی متوجہ ہوں، اور اس پروگرام کے ذریعے اپنے معاشرے کے ہر فرد سے یہ التجا کریں، درخواست کریں کہ وہ توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے، سبحان اللہ کہنے سے، توبہ کرنے والے کا آنسو اللہ کے یہاں زیادہ قیمتی اللہ اکبر، اور زیادہ مقام رکھتا ہے، اور زیادہ اللہ کا فضل، برکات اور رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اور اب رمضان کے ان مہینوں میں اگر ہم یہ آنسو نہیں بہائیں گے تو کب بہائیں گے؟ اور اتنی پریشانیوں میں، جب ملک بھی پریشانی میں ہو، معاشرہ شہر بھی پریشانی میں ہو، خاندان بھی پریشانی میں ہو، والد بھی پریشانی میں ہو، بچے بھی پریشانی میں ہوں، تو یہ واحد وہ چیز ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، جس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ جب ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری مشکلات دور ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے دروازوں سے ہمیں رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمیں گمان ہی نہیں ہوگا۔ کیا بات! تو ڈالر آنے کا، لانے کا، معیشت کو بہتر کرنے کا، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی دیکھیے کیسا ہے۔ تو ہم جہاں سارے طریقے اپنا رہے ہیں، تو قرآن مجید کا یہ طریقہ بھی ہمیں اپنانا چاہیے، سبحان اللہ، اور استغفار کرنا یہاں سے اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ جب توبہ اور استغفار کی بات ہے اور معیار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، باوجود اس کے کہ آپ کی عصمت واضح ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ جو ہم گناہ گار ہیں کثرت سے توبہ کریں، اور حضور والا، حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کریں۔ شاعر نے کہا کہ مل گیا ان کا در، اور کیا چاہیے اب دعا میں اثر، اور کیا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت ہی پیارے نعت خواں احمد نورانی صاحب تشریف فرمائے۔ حامد صاحب، آپ سے درخواست کروں گا بارگاہ رسالت میں عقیدت کے نذرانے پیش فرمائے، ہماری توبہ کا ایک وسیلہ یہ بھی بنے۔
الف لام میم میں خوش آمدید. مجھے یہ شفقت ملتی ہے کہ میں علماء کی صحبت میں وہ لمحات بھی گزار لیتا ہوں کہ جب آپ بریک پر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ چیدہ جملے میں جمع کر کے رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بیان کروں. اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی استغفار اور توبہ کے حوالے سے، اس کا مفہوم ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمتوں کی معصومیت پہ گفتگو ہوئی اور پھر ہم نے اس کے مقام مرتبے کو سمجھا. پھر یہاں پہ ذکر بھی ہوا حضرت امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام. اور دعائے عرفہ کے حوالے سے ایک جملہ ذہن میں آیا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ماذا وجدہ من فقدک، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا. یہ سارا معیار آپ سے ہے اور آپ ہی معیار بیان کرتے ہیں. یہاں پر میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب، گمان بھٹک جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اتنی پیاری زندگی گزاری ہو، صحبت رسول میں زندگی گزاری ہو، اگر دعا کے جملے نہ ہوں تو شاید ہم پڑھ بھی نہ پائیں. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولا یا مولا انت العزیز و انا الذلیل؟ خود کو اتنا ندامت میں گرا دینا، اس سے ملتا کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ وہی بتائے گا کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو. میں حضرت مولانا حضرت علامہ کی خدمت میں ہوں، اگر میں خدا نخواستہ، اول تو ایسا نہیں ہے، لیکن میں اگر انہیں نہ جانتا ہوں کہ یہ کون سی شخصیت بیٹھی ہیں تو شاید میرا رویہ، میرا انداز، میرا طریقہ مختلف ہوگا. لیکن جب مجھے پتہ ہوگا کہ کس مقام علمی کی شخصیات تشریف فرما ہے تو میرا پھر انداز مختلف ہوگا. تو معرفت ہمارے رویوں کو بدلتی ہے اور ہمارا طریقہ، ہمارا انداز تبدیل ہو جاتا ہے جب ہمیں کسی کی معرفت ہو جاتی ہے. ما عرف اللہ الا انا وعلی، ایک حدیث مبارکہ کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا. وہ حق معرفت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو مجھ مصطفیٰ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس سے ہرگز سننے والے کوئی اور مطلب نہ لیں. حق معرفت کی بات ہو رہی ہے، کنہ معرفت کی بات ہو رہی ہے. وہ جو ایک اللہ کی ذات کو نبی جانتے ہیں وہ والی بات. تو اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ وہ کتنا بڑا مقام عرفانی رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا ہے، تو اس کے الفاظ ہی بتا دیں گے کہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے. دیکھیے، یہ جو حدیث مبارکہ انبیاء کرام نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، یا اس سرکار دو جہاں کا بھی اسی سے متعلق ایک فرمان ہے، مولا علی کا بھی ایک مبارک حدیث ہے، فرمان ہے کہ ہم لوگوں کے سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. تو یہ ہم سے ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. تو یہ تو ہماری عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں، ہم تو انہیں نہیں پہچان پائیں گے. ہم انہیں کیسے پہچانیں؟ ہم انہیں جب پہچانیں گے جب یہ اللہ سے بات کریں گے. سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ سے یہ اپنی عقل کے مطابق بات، اللہ اکبر، وہ مناجات. ہم سے یہ ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں اور اللہ سے یہ اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. تو اگر ہمیں ان کا مقام عرفانی، مقام علمی دیکھنا ہے تو مناجات ان کی دیکھنی ہوں گی، دعائیں. جیسے ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے وقفے کے درمیان صحیفہ سجادیہ کا ذکر آیا، مفتی ابو بکر صاحب سے بھی میں استفادہ کر رہا تھا. تو صحیفہ سجادیہ میں 57 دعائیں ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی صورت میں اللہ سے التجا، گزارش، عاجزی، اس کا اظہار فرمایا. دعائے کمیل مولا علی کی دعا، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی دعا، امام زین العابدین کی بھی دعائے عرفہ ہے، جناب زہرا کی مناجات ہیں، جناب امام حسن مجتبیٰ کی مناجات ہیں. تو ایک روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام سفر حج پہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے فرزند، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے علاقہ تھا، شوق تھا، مجھے چاہت تھی کہ کبھی حسین کے ساتھ میں سفر کروں. تو جب مجھے معلوم ہوا کہ حسین ابن علی کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو میں نے بھی اپنا قافلہ ان کے قافلے کے ساتھ رکھا، اور جہاں وہ خیمے لگاتے تھے میں بھی اپنے خیمے وہاں نصب کر لیتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں نصف شب تھی کہ مجھے میرے خادم نے، نوکر نے، غلام نے آ کے بتایا کہ حسین ابن علی اپنے خیمے سے مصلی لے کے نکلیں. تو کہتے ہیں کہ میں بھی فوراً اپنے خیمے سے نکلا اور کچھ آگے حسین جا رہے تھے اور میں کچھ فاصلے پر حسین کے پیچھے جا رہا تھا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو کہا کہ وہ نماز شب میں نافلۃ اللیل میں مصروف رہے، اور جب طلوع فجر سے کچھ پہلے انہوں نے نافلۃ اللیل کو مکمل کیا اور نماز فجر کی طرف وہ راغب ہونا چاہتے تھے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے طویل سجدہ ادا کیا، اور اس طویل سجدے میں وہ ایک ذکر پڑھ رہے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. وہ کہتے ہیں کہ جب حسین ابن علی کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو رہے تھے تو میں نے اپنے کانوں سے صحرا کے کنکروں اور پتھروں سے یہ آواز آتی ہے. تو یہ وہ جو اللہ سے بات کرنے کا جو سلیقہ یہ ہمیں عطا کریں گے، بتائیں گے. پچھلی گفتگو میں ایک بات بہت مجھے ہدیہ کرنے کو دل کر رہا ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں اور
سوچ بھی نہیں سکتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. یہ جملہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ اجبار پر اشارہ نہیں ہے، اختیار پر اشارہ ہے. یعنی اتنے مضبوط ہیں اپنے وجود میں کہ وہ ایسا کام ہی نہیں کر سکتے. جیسے کوئی بڑا شاعر، ایک استاد شاعر بھونڈا کلام کہہ ہی نہیں سکتا، بے تکا اور بے بہرا اور بہروں سے اور اوزان سے نکلا ہوا مصرع کہہ ہی نہیں سکتا. ایسے انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت، ہم کیونکہ عصمت ائمہ کے قائل ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ جو معصوم ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. ایک جملہ عرفا کا، شاہ صاحب مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ ایک عرفا کچھ فقراء کے ساتھ بیٹھنے کی کبھی رہی ہے، شوق رہا ہے، تو فقراء اور عرفا جن کو ہمارے ہاں صوفیہ بھی کہا جاتا ہے، جو اہل دل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. ان کا یہ فارمولہ ہے، یعنی نیکوکاروں کی نیکیاں مقربین درگاہ پروردگار کے لیے نیکیاں نہیں ہیں. مثلا نماز اول وقت پڑھنا یہ ایک نیکوکار کی نیکی ہے، ایک نیک کی نیکی ہے، مگر کیا نبی مکرم حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اسی اول وقت نماز پڑھنے پہ اکتفا کر لیں؟ یہ ان کے لیے نیکی نہیں ہے، ان کے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی کام کرنا نہیں. اور اگر اسی پر رک جائیں وہ کہیں گے یہ کیا کیا ہم نے. تو جو مقربین درگاہ پروردگار ہیں، جن میں سب سے بڑا نام انبیاء کرام کا ہے، خود سرکار دو جہاں کا سب سے اونچا نام ہے، وہ پھر یہ انداز نہیں اپنائیں گے جو انداز عام ایک عبادت گزار. بہترین یہ مقام و مرتبے کی بات ہے. علامہ صاحب میں گفتگو کو ربط دینا چاہتا ہوں اور قائم رہے تسلسل، یہ سمجھنے کے لیے میں بہت ہی کمزور طالب علم ہوں اور بہت دیر لگاتا ہوں سمجھنے میں. یہ انبیاء کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ عام چیزوں کو بھی خاص سمجھتے ہیں اور خاص چیزوں کو انتہائی خاص سمجھتے ہیں. مگر جناب یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں پہ تو قرآن فرما رہا ہے کہ ظالموں تک تو ہماری امامت بھی نہیں پہنچنی، ولایت بھی نہیں پہنچنی، تو پھر خود کو ظالم قرار دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل تسلسل ہے اسی گفتگو کا. پہلے تو یہ جو لفظ ظلم ہے، اس کو وہ جو جس طرح نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ صوفیاء کی سے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، اور انبیاء کرام کا یہ جو استغفار کرنا ہوتا ہے یہ اصل میں امت کے لیے ہی آپ سمجھیں فائدے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کا نبی جیسے جیسے استغفار کرتا ہے وہ قرب کے اور بلندیوں پہ فائز ہوتا چلا جاتا ہے. تو جس طرح ان کے درجات میں اللہ رب العالمین بلندی عطا فرما رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ امت کے لیے اس قرب کے منازل پہ امت کو فیض عطا فرما رہے ہوتے ہیں. یہ جو لفظ ظلم ہے، جس طرح انا اردنا علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اب یہاں دیکھیں کہ ایک تو کسی نے وہ لی نہیں امانت، نہ آسمانوں نے، نہ زمینوں نے، نہ پہاڑوں نے، نہ فرشتوں نے. تو اللہ پاک فرماتا ہے اس انسان نے لیا ہے. تعریف کرنی چاہیے تھی بظاہر الفاظ میں، ظلوماً جہولا، یہ ظلوم ہے اور جہول ہے. تو یہاں پہ مفسرین نے اس کا لکھا ہے کہ یہ ظلم سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا، ایک تو ظلم استغفر اللہ شرک کے معنی میں ہے یا گناہ کے معنی میں ہے. ظلم یہ ہے کہ اپنے نفس پر سختی اس طرح کاربند کرنا اور اس پر سختی کرنا، خواہشات پہ، جس طرح فرمایا کہ انبیاء اس قدر اختیار رکھتے ہیں اور طاقت والے ہوتے ہیں کہ وہ کر بھی نہیں سکتے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرف ہوگا کہ وہ اپنے جو خواہشات ہیں ان پر بھی سختی کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کا نبی تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے پابند ہے، وہ تو خواہشات کو دیکھتا بھی نہیں ہے. تو ان کے ذریعے سے اصل میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی یہ جملہ جب کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا جس طرح آدم علیہ السلام نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، وہ بھی اسی معنی میں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ اس طرف کبھی اپنے آپ کو آنے ہی نہیں دیتے. یہ ان کا جملہ استعمال کرنا دوسرا تعلیم امت کے لیے ہے. صحیح، جو صحیح معنی میں ہم اس کو کہتے ہیں. یہ کچھ مشکلات میں بھی ہیں، اصل میں تعلیم امت کے لیے ہے. انبیاء کرام امت کی تعلیم کے لیے یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں تاکہ امتی ان کو ادا کرتے ہوئے، بعض دفعہ بندہ نیکیوں میں
جو ہے وہ اس کی ایسے درجے پہ بھی چلا جاتا ہے، کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ کہہ دے میں بڑا نیک ہوں، شاید میں نے یہ جملہ استعمال نہیں کرنا، یہی گمراہی ہے۔ اور حضرت مجھے یہاں حضرت علی علیہ السلام کو وہ جملہ یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے تھے کہ ان الدنیا تغرو، اور جوامع الکلم کا یہاں آپ بہتا ہوا سمندر دیکھیں، الدنیا تغرو و تدرو و تمرو، دنیا جو ہے یہ ایک تو غرور پیدا کر دیتی ہے اور پھر نقصان کرتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور غرور کے معنی بھی دھوکے کے ہیں، دھوکے میں مبتلا کرتی ہے اور پھر انسان تباہ ہو جاتا ہے اور یہ اس کو تباہی میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اس کا بہترین حال یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب یہ جو میری قربت کا احساس ہے یہ بھی آپ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ جو ہے نا اذا سألک انی فانی قریب، جب یہ پوچھیں کہ آپ کہاں ہیں تو ان میں قربت کا احساس جو ہے اس کو پیدا کرنا یہ بھی آپ کے ذمہ کرم پر ہے، اور ساتھ میں وفادار بھی بنانا۔ میں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو کہیے کہ آپ بھی وفادار بنیں نا، آپ بھی جواب دیں۔ تو یہ اس میں اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ میں لوٹ کر آؤں گا وفے کی طرف جا رہا ہوں، مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے سوال پوچھوں گا، وہ کون سے گناہ ہیں استغفار اور توبہ اور اس کے مقام و مرتبے سے واقف ہو کے بھی اگر کبائر گناہ کہلائیں اور پھر اس سے بھی میرا کام نہ بنے تو پھر کیا ہوگا؟ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید اذان محترم، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ الف لام میم منتظر رہتا ہے، یہ معرفت کا سفر ہے۔ حدیث شریف میں آیا کل بنی آدم خطاؤن، جتنا بھی بنی آدم ہے خطا کرتا ہے، یہی ہے اس کا آغاز اور یہی اس کا انتہا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، جو بہترین خطا کرنے والے ہیں نا وہ ہیں جو تواب ہیں، تواب یعنی توبہ کرنے والے، مستقل مزاجی کے ساتھ توبہ میں ڈوبے رہنے والے، یہی مزاج ہونا چاہیے۔ میں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، استغفار، توبہ، یہ ساری چیزیں ضرورتیں ہیں، بلکہ یہ تو حسن ہے زندگی کا، مگر ایسے کبائر گناہ بھی ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد توبہ استغفار بھی اثر نہیں ڈالتی؟ الحمدللہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس پہ توبہ اثر نہ ڈالے۔ شرائط توبہ بدلتی رہتی ہیں گناہ کے ساتھ، مگر ہر گناہ ایسا ہے کہ وہ اس توبہ کے پانی سے دھل جاتا ہے۔ شرک بھی؟ شرک بھی، شرائط اس میں پھر یہ ہے کہ شرک کو چھوڑے، توبہ کی شرائط بدلتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیے حقوق اللہ سے متعلق کوئی گناہ ہے تو اس کی 3 شرائط ہیں کہ آپ ایک شرط اس کی یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں گناہ کو چھوڑ چکے ہوں جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں۔ آج تو ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم توبہ ایسے کرتے ہیں کہ اس گناہ میں اس وقت بھی مبتلا ہوتے ہیں اور ساتھ میں توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑیں۔ تو اب شرک سے گناہ کر رہے ہیں تو اس پہلی شرط کو تو پورا کریں نا آپ، اس شرک کو چھوڑ دیں، توبہ کیجئے، شرک بھی ختم ہے۔ تو توبہ سے، استغفار سے اگر اس کی شرائط کو آپ بند نظر رکھتے ہوئے کریں گے تو کوئی گناہ باہر نہیں ہے۔ یہ ایسا پانی ہے سب گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اب اس شرائط پہ اگر ہم بات کریں تو پہلی شرط تو میں نے ذکر کر دی کہ اس گناہ کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، ہمارے بہت لوگ کرتے ہیں کہ وہ گناہ، اب جیسے سود کا ایک معاملہ ہے، اب نوکری تو کرنی ہے، سود کا کاروبار بھی کرنا ہے، ساتھ میں مولوی صاحب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ معاف کر دے، کیسی توبہ ہے آپ کی؟ بلکہ بعض اوقات اللہ برکت عطا کرے، اس میں اور برکت، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ آپ اس گناہ کو تو چھوڑیے، تو مذاق کر رہے ہیں نا آپ، اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، اس لمحے کے لیے چھوڑ دیجئے، اس لمحے نہ ہو، اور ندامت ہو کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ یہ 3 چیزیں آپ کر لیجئے۔ اگر وہ گناہ ایسا ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے، تب بھی ہمارے حاجی صاحب غلط کرتے ہیں کہ وہ چیز تو میرے پاس رہے، گناہ معاف ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہو سکتا؟ اس چیز کو تو آپ لٹائیے، اس گناہ، وہ جب تک چیز آپ کے پاس ہے گناہ آپ کا چل رہا ہے، گناہ آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو توبہ کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کسی کی زمین ہے، کسی کا مال رکھا ہوا ہے، اس کو اس تک پہنچائیے، پھر توبہ کیجیے۔ بہترین۔ تو اس طرح آپ شرائط کے موافق توبہ کریں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بہت عمدہ بات ہے کہ روز بھی اگر آپ 100 مرتبہ ایک گناہ کے متعلق توبہ کریں گے
تو وہ 100 کی 100 توبہ بے فائدہ نہیں جائیں گی. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مصر علی الذنوب نہیں رہیں گے. یہ مصر علی الذنوب جو ہے یہ بہت بڑا، اللہ معاف کرے، خطرناک ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ اس کی طرف لے جانے والی چیز ہے، مہر لگ جاتی ہے نا، پھر تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو آپ کی توبہ، اگر آپ وہی گناہ دن میں 100 مرتبہ کر رہے ہیں اور صحیح توبہ درمیان میں کر رہے ہیں تو آپ مصر علی الذنوب نہیں ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، ان کی شرائط کو مد نظر رکھتے کہ مذاق نہ بنائیے اپنے توبہ کو. اور ایک اور چیز بھی، یہ سوال بنا کے علامہ صاحب سے پوچھوں گا، مذاق نہ بنائیے، ساتھ میں کیا ریاکاری ہو سکتی ہے توبہ کے ساتھ؟ اتنی بڑی تسبیح میں نے پکڑی ہوئی ہے، بلکہ اتنی بڑی پکڑی ہوئی ہے پیر صاحب کہ وہ 2 بندے پکڑ کے کھڑے ہوئے تسبیح ہے اور اس کو دکھانا بھی ہے میں نے. یا پھر آپ نے اپنے خطبات بھی کرنے ہیں، سیاسی بیان بھی دینا ہے، یا پھر آپ نے ٹیلی ویژن ڈرامہ بھی کرنا ہے، ساتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی، کیا یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ والے توبہ اور یہ والی استغفار کاؤنٹیبل ہے؟ الاعمال بالنیات بہت آسانی سے تو نہیں کہہ پائیں گے کہ جس نے بھی ایسا کیا ہو وہ ریاکاری ہی کر رہا ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عجیب دنیا ہو گئی ہے. اعمال کو جتنا مخفی رکھا جائے گا اتنے اس کے اثرات زیادہ ہیں، اور اعمال کو جتنا ظاہر کیا جائے گا، پھیلایا جائے گا، دکھایا جائے گا، اتنے اس کے اثرات کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے. ماہ مبارک رمضان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس مہینے کی اس عبادت جسے ہم صوم، جسے روزہ کہتے ہیں، اس کی ساری عبادتوں پہ ایک خاص فضیلت حاصل ہے اس کو، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مخفی ایک عمل ہے. یعنی ہم بند کمرے میں بھی ہوتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہے اور شدت سے پیاس لگ رہی ہے روزے کی وجہ سے، تب بھی ہم پانی نہیں پیتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو ایک عمل ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور کسی کو دکھانے کے لیے یہ عمل نہیں ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ الصوم لی، حدیث قدسی کے اندر، روزہ میرے لیے. تو نماز بھی تو یا اللہ تیرے لیے ہے، حج بھی تو تیرے لیے ہے، مگر ان ساری چیزوں میں اظہار کا پہلو پایا جاتا ہے. حج بغیر اجتماع کے نہیں ہوگا، نماز کی فضیلت جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر عمل کو مخفی کیا جائے، اور جتنا مخفی کرنے والے اعمال ہم دیکھیں گے وہ اللہ کے قرب کا زیادہ ذریعہ ہیں. لہٰذا روزے کی یہ فضیلت اس لیے، اور اعمال کو مخفی رکھنا، چھپانا، میں کیا آپ سے عرض کروں کہ ہم ایک بڑی مشکل میں مبتلا ہیں معاشرہ مجموعی طور پر. پہلے کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب اگر کہہ دیا جائے کہ نیکی کر میڈیا میں ڈال تو غلط نہیں ہوگا. یعنی ہر شخص سیلفی، ہر شخص تصویر، ہر شخص پوسٹ، ہر شخص جو ہے وہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور چاہتا ہے کہ کسی طرح میرا ڈھول پیٹتا رہے اور مجھے ہی لوگ جانتے رہیں اور میں ہی جو ہے وہ ہوں اور کوئی اور نہیں ہے. کن تو کنزن مخفیہ، اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا تھا. آج تو ہر فرد یہ کہتا نظر آ رہا ہے کن تو کنزن مخفیہ، میں ہی چھپا ہوا خزانہ، مجھے پہچان لو، مجھے پہچان لو. یہ اتنی بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں جو ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے دور ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ہماری دعا. ویس بھائی، مجھے وہ جو مخفی روزے سے ایک بات بڑی اچھی ذہن میں، ایک تعبیر اس کی میں نے دیکھی تھی کہ قیامت والے دن جس طرح ہم سے یہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں کہ کوئی کہہ دے گا کہ مالک اس نے میرے سے یہ زیادتی کی ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا چلو اس کی نیکیاں تم لے لو، یا اس کو گناہ دے دیتے ہیں. روزہ جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کو اللہ پاک نے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں رکھا ہوا ہے. یعنی اس تک کسی حق لینے والے کی بھی ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا قیامت والے دن. اگر باقی نیکیاں خدا نخواستہ کسی کو دے بھی دی جائیں اس کو حق کو پورا کرنے کے لیے، کہ یہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ یہ اللہ پاک نے خاص اپنی پاک بارگاہ میں وہ پردوں میں سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، یہاں تک کسی لینے والے کا حق ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور اسی کی وجہ سے اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے گا اور اپنی رضا مل جائے گی. سبحان اللہ. انتہائی شکریہ علامہ طیب شاہ گیلانی کا، مفتی ابوبکر محی الدین کا، علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام ابھی جاری ہے، ہم افطار تک جائیں گے، دعا کا سلسلہ بھی ہوگا، دسترخوان پہ بیٹھیں گے، شکریہ بھی کہیں گے. میں شکریہ کے آغاز میں کہنا چاہتا ہوں، دسترخوان آج کی زینت بنائے اور اس خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے ہمارے ساتھ الحبیب ریسٹورنٹ نے. حاجی حضور بخش کلور صاحب کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں، بڑے خوش قسمت آدمی ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ دعا بھی ایک ذریعہ ہے اور یہی ایک بہترین ہتھیار ہے مومن کا. استغفار کو دعا کے ساتھ جوڑیں. جب آپ ندامت کا اظہار کریں اس وقت آپ مانگ لیا کریں. جس طرح سے فرمایا گیا کہ جب اغوا ہونے کے بعد بچہ واپسی آ جاتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا لطف ہوتا ہے. وہ مولانا جلال الدین رومی کو بڑا عشق تھا حضرت شاہ شمس تبریز سے، اور جب وہ دور ہو گئے نا تو ان کی راہ میں تلاش کرتے کرتے ایسے دیوانے سے ہو گئے. ایک مرتبہ کسی شخص نے آ کے ان سے کہا کہ وہ سامنے پہاڑ کے اوپر میں نے دیکھا ہے شاہ شمس تبریز کو.
گویا یہ بات ایک جھوٹی تھی، مگر مولانا جلال الدین رومی نے کہا یہ میرا ماما، یہ میری چپلیں، یہ میری نالین، یہ میری ابا، سب قیمتی ہیں، سب تم رکھ لو اس تحفے کی صورت میں کہ تم نے مجھے خوشخبری دی ہے۔ ساتھ ہی کھڑے آدمی نے کہا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا جھوٹ کہہ رہا ہے تبھی یہ سب کچھ دے رہا ہوں، سچ کہتا ہے تو جان دے دیتا۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس سے لقاء اور اس کی محبت اور اس سے ملاقات کے لیے اشتیاق رکھتا ہے۔ ہمیں بھی یہ اشتیاق ہے اور ہم لوٹ کر آئیں گے ایک وقفے کے بعد۔ آپ کا استقبال بھی ہوگا، انتظار بھی ہوگا۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ آمین۔ اللہم اجعل صیامی صیام الصائمین واجعل قیامی قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وحب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافی عن المجرمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی افطار میں تعاون رائے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مشروب مشرق ہے، روح افزا ہمارے ساتھ ہے اور ہماری روح کو افزا کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ٹینک بھی موجود ہے۔ ٹینک کا وائٹامنس کا ساتھ بچوں بڑے بوڑھوں سب کے لیے تر و ترازہ کر دیتا ہے ہمیں۔ ساتھ ساتھ آج اور اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پہ فروٹ اور سبزی کا تعاون رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ فریش فروٹ اور فریش سبزی ہے، جس میں فروٹ سبزی کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو تازہ پھل اور سبزی ہمارے پاس سے میسر آئیں گے۔ ساتھ ساتھ الکھجور، یہاں تک کہ کھجور بھی ہمارا خاص ہے اور یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کوک اور رزق فاؤنڈیشن آپس میں متعاون ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ملک پاکستان کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، خاص طور سے سیلاب کے متاثرین اور اس کے بعد سے تمام لوگوں کے لیے۔ میں اس دسترخوان سے اجازت لوں گا اور اگلے دن لوٹ کر آؤں گا۔ دعاؤں اور استغفار اور توبہ کی تمام تر مفاہیم کو سمجھتے ہوئے طلبگار رہوں گے۔ کل ہم معاشرتی امور پہ بھی بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔